مجھے بے انتہا فخر ہے اور خوشی ہے کہ سید محمد جعفری صاحب کی فاؤنڈیشن نے مجھے دعوت دی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جعفری صاحب کے حسن اخلاق کا میں بہت قائل تھا، میری ان سے بہت پرانی نیاز بندی، اور وہ یوں کہ میری ہمشیرہ کے یہاں وہ اکثر آیا کرتے تھے کراچی میں، اور ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے اور میرے ایک طرح سے دو طرح سے رشتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ میرے والد کے شاگرد رہ چکے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ میرے چچا ڈاکٹر محمد اقبال کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں۔ جعفری صاحب کی سب سے عمدہ بات جو ان دنوں مجھے لگتی تھی وہ ان کا خط تھا۔ مجھے اچھے خط کو دیکھنے کا بہت اشتیاق ہمیشہ رہتا ہے، اور خوش خط ہونے کا تھوڑا بہت دعویٰ میں بھی کیا کرتا ہوں، لیکن یقین مانیں کہ اقبال اور اس سے پہلے شاہد غالب اور پھر پچھلی صدی میں جگر مراد آبادی اور اختر شیرانی کے بعد میں نے ایسا عمدہ خط کسی کا نہیں دیکھا۔ یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ جب کتاب اپنی ان کی مرتب ہو رہی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میں کاتب سے نہیں لکھوانا چاہتا، میں خود ہی کیوں نہ لکھوں۔ چنانچہ شوخی تحریر میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے خط کا ایک نمونہ ہے، اگر نہیں دیکھا تو آپ ضرور دیکھ لیجیے۔ شان الحق حقی صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جعفری کے جیتے جی اتنے مشاعرے کسی نے لوٹے نہ ہوں گے۔ بے تکلف دوست ان کے منہ پر انہیں لٹیرا شاعر کہنے لگے تھے۔ سامعین جعفری کی باری کے انتظار میں ایک کے بعد ایک شاعر کو بھگتتے یا بعض اوقات بھگاتے رہتے، دوسرا کلام سنانے کی نوبت ہی نہ آتی، وہ اپنا کلام چھپواتے بھی نہ تھے۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بہت عرصے کے بعد جب میں نے ان کے صاحبزادے سید احمد جعفری کے پاس ان کے والد کے کلام کا پورا دفتر دیکھا تو حیرت میں رہ گیا۔ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کتنا غیر مطبوعہ سرمایہ کلام اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ ایک عجیب بات اور یہ تھی کہ ان کے اس کلام میں جو وہ مشاعروں میں سامعین کے تفنن طبع کے لیے اکثر ان کی فرمائش پر سناتے تھے، ایک طرح کی بے باکی اور آزادہ روی کا رجحان ملتا تھا۔ اب جو یہ سینتا ہوا مال برآمد ہوا اس میں ادبی احتیاط زیادہ نمایاں ہے، زیادہ فنی ہمواری اور پختگی ملتی ہے۔ وہ نکات فن سے بے خبر نہ تھے، عروج سے بھی بہرہ رکھتے تھے، اور فن کی باریکیوں پر بہت اچھی نظر تھی۔ میں نے ان کی وسعت مطالعہ اور نکات فن سے آگاہی کا ذکر کیا اس لیے کہ ان کی بنیاد پختہ تھی اور استعداد کامل تھی۔ اور یہ ٹکڑا احمد ندیم قاسمی صاحب نے جعفری صاحب کے بارے میں لکھا ہے، یہ سننے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لاہور سے باہر کے مشاعروں میں باقاعدگی سے ان کی راہ دیکھتا تھا۔ جب وہ آتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قطع زمین پر ابر بہار اپنے رنگوں اور نکھتوں ساتھ ٹوٹ کر برس رہا ہے۔ ایک بار سندھ کے کسی بڑے شہر میں ایک بڑا مشاعرہ تھا۔ ایک بزرگ مگر غیر معروف شاعر جن کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، آپ انہیں مرزا بے چین فرض کر لیجئے، اسٹیج پر آئے تو اپنے حلیے اور شعر پڑھنے کے انداز اور پھر گھسے پٹے پرانے طرز کے اشعار کی وجہ سے ہوٹ کر دیے گئے، مگر وہ بھی ہٹ کے پکے تھے۔ حاضرین ہوٹ کیے جا رہے تھے اور وہ اپنی غزل پڑھے جا رہے تھے۔ چند نوجوانوں نے اسٹیج پر آ کر ان کی خدمت میں ایک ایک روپے کے چند نوٹ بھی پیش کیے کہ خدا را اب تو ہماری جان بخشی کیجیے۔ مرزا بے چین نے نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالے مگر سودے کے کھرے نکلے اور غزل پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سامعین چیختے چلاتے رہ گئے، ہنستے ہنستے کرسیوں پر سے گر گئے، مگر بے چین صاحب نہایت چین کے ساتھ پڑھتے چلے گئے۔
آخر دو پہلوان قسم کے سامعین اٹھے، حضرت بے چین کو سٹیج پر آ کر انہوں نے اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور انہیں مشاعرہ گاہ سے باہر لے گئے۔ تب جا کر لوگ کچھ سنبھلے، مشاعرہ آگے بڑھا۔ آخر سید محمد جعفری کی بھی باری آئی۔ انہوں نے کوئی ایسا مصرع پڑھا جس میں دمبوں کا ذکر تھا۔ مصرع شاید یہ تھا کہ خودی کو پال کے دمبا بنا دیا آخر۔ اچانک ہر طرف سے دمبے بولنے لگے۔ سید محمد جعفری کھڑے مسکراتے رہے۔ وقفے کے بعد انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا تو ایک بار پھر دمبوں کی آوازیں آنے لگی۔ اب وہ ذرا سے رکے اور بولے کہ اگر دمبے اب بھی بولتے رہے تو میں نہیں پڑھوں گا، مرزا بے چین کو یہاں بلا کے کھڑا کر دوں گا۔ سامعین چلا اٹھے کہ نہیں نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں۔ تب انہوں نے اپنی نظم مکمل کی اور ڈھیروں داد سمیٹ کر حسب معمول مشاعرہ لوٹ لیا۔ صدر ایوب کے دور میں برسر اقتدار کنونشن اور مسلم لیگ کو جی بھر کے ہدف تنقید بنایا اور جی یعنی گورنر جنرل غلام محمد کے ہاتھوں وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی برطرفی والی نظم ہر جگہ سناتے تھے۔ حالانکہ اس میں خواجہ ناظم الدین کے جانشین محمد علی بوگرا کا مخاطب کر کے یہ بھی کہہ گئے تھے کہ قوت بازو جی نے کیا کام تیرا، ورنہ معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا۔ سید محمد جعفری کے نزدیک وزارت کا جو معیار ہے وہ ان کے ایک شعر میں دیکھیے، میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک مجھ سا فقیر گرچہ بالکل بے گناہ تھا ہو گیا لیکن وزیر۔ یا یہ مصرع دیکھیے، تو صرف وزارت کرتا ہے اور صرف اسی کے قابل ہے۔ وزراء کے غیر ملکی دوروں کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ دوران سفر گر ٹوٹ گئی کابینہ جس میں شامل ہے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے جب لاکھ چلے گا۔ طنز میں مزاح اور مزاح میں طنز کی چاشنی تو محمد جعفری کے ہر مصرے میں موجود ہے۔ ثبوت کے لیے ان کی نظمیں پرانا کوٹ، کھڑا ڈنر وغیرہ پڑھی ہے، یا وہ نظمیں جنہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ موضوع حضرت ان کے موضوع ہے حضرت مولوی۔ وہ مولوی صاحبان پر تو خاص طور پر مہربان ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے دیکھا چاند جب رمضان کا، ان پہ طاری ہو گیا عالم عجب وجدان کا۔ تھی شفق مرغے کا سالن، چاند ٹکڑا نان کا، کہکشاں نقشہ تھی افطاری کے دسترخوان کا۔ چور بازاری کو جب وہ موضوع نظم بناتے ہیں تو کہتے ہیں چور بازاری سے کچھ پیسہ کمایا جائے گا، مسجدیں تعمیر کرنے میں لگایا جائے گا۔ اور نظم جو ہے ان کی مردم شماری، اس میں کہتے ہیں پوچھئے ان سے کہاں اور کس لیے پیدا ہوئے۔ اس کس لیے میں ہماری پوری معاشرت اور معیشت جعفری کے طنز کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ یہ ہیں ہمارے سید محمد جعفری، جنہوں نے عمر بھر چاروں طرف ایسی مسکراہٹیں بکھیریں کہ مسکرانے والے ساتھ ساتھ سوچنے بھی لگتے ہیں۔ اور جب وہ یہ کہتے ہیں اے شکم میرے تن فانی کے صدر انجمن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو وہ محض ہنساتے نہیں ہیں، اتنی بڑی حقیقت بیان کر جاتے ہیں جس کے وجود سے کسی کو مجال انکار نہیں۔ اسی طرح خلائی سفر اختیار کرنے والے انسان کے بارے میں جب وہ یہ کہتے ہیں کشش سے نکلا ہے خود سے نکل نہیں سکتا، کیا انہوں نے چند لفظوں میں قیامت تک کے لیے ایک سچ بیان نہیں کر دیا؟ ہنستے کھیلتے ہوئے زندگی کی گہری گمبھیر حقیقتوں کی پردہ کشائی سید محمد جعفری کے فن کا اتنا بڑا امتیاز ہے کہ آئندہ صدیوں تک ان کے کلام کی چمک دمک میں ایک رمق تک فرق نہیں پڑے گا۔ یہ نظم ان کی مردم شماری۔ جانور گن لیجئے مردم شماری کیجئے سب کام لیکن باری باری کیجئے، پہلے چوپایوں کی کچھ دربارداری کیجئے پھر کچھ
کچھ انسانوں کے اوپر چاند ماری کیجیے، پوچھیے ان سے کہاں اور کس لیے پیدا ہوئے، تم پہ کیا گزری کہ پاکستان پر پیدا ہوئے، تم نے پاکستان میں بسنے کا کیوں دیکھا تھا خواب، کیا زمانہ تھا تمہارا جب پسینہ تھا گلاب، کیا نہیں سوچا تھا تم نے جب ہوئے خانہ خراب، وہاں گیا بھی میں تو ان کی گالیوں کا کیا جواب، یاد تھیں جتنی دعائیں صرف درماں ہو گئیں، اب یہ کیوں شکوہ ہے وہ دو شمیں فیروزاں ہو گئیں، سندھ میں ہو اور جے پوری بھی جزو نام ہے، تم یہاں رہتے ہو اب جے پور سے کیا کام ہے، کیا مقامی ہو کے رہ جانے کا نام اسلام ہے، کیا کہا اسلاف سے نسبت تو رسم عام ہے، کیا زبان مادری رکھتے ہو اردو تو نہیں، سارے پاکستان سے الفت کی خوبو تو نہیں، پوچھے جانے چاہیے اس وقت کچھ ایسے سوال، جی رہے ہو کب سے اور کیوں اور کب ہوگا وصال، ہے مکان اپنا کہ بیگانہ، ہوا کب انتقال، آج تک پیدا کیا کس چیز میں تم نے کمال، یہ بتاؤ کب سے انسانوں میں ہوتے ہو شمار، کتنے عرصے تک رہے ابلیس کے تم پیشکار، مولوی کی طرح کھاتے ہو کہ پینا ہے پسند، خاندانی طور پر کتنے ہو تم منصوبہ بند، کتنے منصوبے ہیں چھوٹے کتنے منصوبے بلند، اور اگر منصوبیاں ہیں کچھ تو کتنی ہوش مند، صاحب اولاد ہو یا زائد المیاد ہو، تم غزل گوئی میں کس استاد کی اولاد ہو، کیا تمہیں معلوم ہے بدلا ہوا یہ دور ہے، وہ زمانہ اور تھا اور یہ زمانہ اور ہے، ہر کوئی اس ملک میں سادان بن لندھور ہے، جس کو سب انسانیت کہتے ہیں زیر غور ہے، لندھور کو میں نے غور کے کافی پڑھا، اکثریت آ گئی انسانیت رخصت ہوئی، ساری قدریں مٹ گئیں اچھا ہوا فرصت ہوئی، ملک پاکستان میں مردم شماری کی قسم، گر کریں انسان شماری کام ہو جائے گا کم، سب کو انسان کہنا چوپایوں کے اوپر ہے ستم، چونکہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہیں انسان ہم، اس لیے کوئی نہیں دنیا میں اپنا آشنا، سبزہ بیگانہ صبا بینا صبا آوارہ اور گل نہ آشنا۔ اگر یہ شیشے کی پتی آپ گل کر کے کوئی ملا کر میں جو چند پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس میں سب سے پہلے حافظ محمود شیرانی صاحب کی بے مثال تحقیق کا ایک نمونہ ہے۔ اصل میں اسی مضمون کو پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب غالب کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر نہ ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں، تو وہ ریختہ کیا ہے؟ اصل میں ایک بولتا ہوا لفظ اور ایک بولتا ہوا سر، اگر ان دونوں کا ملاپ ہو جائے تو لغوی طور پر اسے ریختہ کہتے ہیں، لغت میں یہ لفظ اب نہیں ملتا۔ شیرانی صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ریختہ نے 7ویں قرن ہجری میں نئے معنی پیدا کیے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب امیر خسرو دہلوی نے ایرانی اور ہندوستانی موسیقی کے امتزاج سے ایک نئی چیز پیدا کی اور اس کے لیے کئی نئی اصطلاحات پیدا کی، مثلا چہار اصول، نقش، فارسی، غزل وغیرہ، وہاں ریختہ کی اصطلاح بھی ایجاد کی۔ اس اصطلاح سے موسیقی میں یہ مقصد قرار پایا کہ جو فارسی خیال ہندوی کے مطابق ہو
اور جس میں دونوں زبانوں کے سرود ایک راگ اور ایک تال میں بندھے ہوں اس کو ریختہ کہتے ہیں۔ ریختہ کے لیے کسی پردے کی قید نہیں، وہ ہر پردے میں باندھی جا سکتی ہے۔ فارسی اصطلاحی چیز، اس کی کئی مثالیں ہیں، لیکن ریختہ کا اطلاق ایسے سرود پر ہوتا تھا جس میں ہندی اور فارسی کے اشعار یا مصرے یا فقرے یا مضمون ہوں۔ راگ اور تال کے اعتبار سے جو چیزیں متحد ہوتی ہیں ان کو ترکیب دے دیا جاتا ہے۔ مثال میں خسرو کی وہ غزل بتائی جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ زحال مسکین مکن تغافل، ذرائے نینا بنائے بتیں چتاد ہجراں ندار میں جاں نلیو گائے لگائے چتوں۔ شیخ سعدی دور اکبری کے ایک بزرگ ہیں جن کو غلطی سے عوام شیخ سعدی شیرازی مانتے ہیں۔ ان کا ایک ریختہ مشہور ہے جس کو اکثر تذکرہ نویسوں نے نقل کیا ہے، میں صرف مقطع پر قناعت کرتا ہوں۔ سعدی کے گفتہ ریختہ در ریختہ در ریختہ شیر و شکر آمیختہ ہم ریختہ ہم گیت ہے۔ میں نے جان بوجھ کے اسے اردو لہجے میں پڑھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ریختہ نے موسیقی سے نکل کر عمومیت حاصل کر لی اور اس کا اطلاق ایسے کلام منظوم پر ہونے لگا جس میں دو زبانوں کا اتحاد ہو۔ چنانچہ شیخ باجن اور شیخ سعدی کے ہاں ریختے کا یہی مفہوم ہے، بلکہ شیخ سعدی نے تو اس کو واضح کر دیا ہے کہ ریختہ اور گیت ایک ہی چیز ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ریختہ ایسی نظم ہوتی تھی جس میں ہندی فارسی کے اشعار یا فقرے متحد ہوتے تھے۔ یہاں ایک اور مثال 12ویں صدی ہجری کے ریختے کی دی جاتی ہے جو حافظ کی مشہور غزل کی تضمین ہے۔ سکھ چین کی منڈل سوں سب جا کرو پکارا، دل می ربط دستم ساحل دلاں گزارا۔ اکھیاں نے جھڑ لگایا رسوا کریں گی آخر، دردا کے راز پنہاں خواہد شدہ شکارا۔ 2 دن کی زندگانی مت کر جفا کسی پر، نیکی بجائے یاراں فرصت شمارے یارا۔ دنیا کی فکر مت کر، کہتا ہے خواجہ حافظ، کیمیائے ہستی قاروں کنت گدارا۔ لیکن 11ویں صدی ہجری میں ریختہ کا اطلاق بالعموم اردو نظم پر ہونے لگا۔ اب یہ غزل ریختہ ہے، اور جن لوگوں کو سرائکی کی زبان کی مٹھاس کا احساس ہے وہ ذرا غور فرمائیں۔ جانا رحم فرماونا یا مجھ بلایا آونا، ایتا بھی کیا ترساونا یا مجھ بلایا آونا۔ ہے بے کلی مجھ ذات کو آ خواب میں ٹک رات کو، سینہ لگا بٹھلاونا یا مجھ بلایا آونا۔ کیتا کہوں اے ناترس، یک یک گھڑی گزری برس، دے گی خبر کہلاونا یا مجھ بلایا آونا۔ تجھ راہ اوپر ہے نظر، ٹک اس طرف فرما گزر، یک بار آ ہی جاونا یا مجھ بلایا آونا۔ ہے دل منے یہ آرزو، یک روز اپنے روبرو، اے جان من بٹھلاونا یا مجھ بلایا آونا۔ یہ دل جلے کا قول ہے، یہ ہر سخن بے مول ہے، مطلب حقیقی پاونا یا مجھ بلایا آونا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ 11ویں صدی کی غزل ہے۔ ایک بہت بڑے انسان دوست صوفی سید غوث علی قلندر تھے۔ اب ان کا تذکرہ غوثیہ جو بہت مشہور کتاب ہے، بہت کم تذکروں میں میں نے اس قسم کا خلوص اور اس قسم کی صاف گوئی پائی ہے۔ ہمارے چچا زاد بھائی سید قاسم علی ہمارے والد ماجد کی معرفت رسالے میں نوکر ہوئے،
چند روز کے بعد ایک انگریز کو جو رسالے کا افسر تھا اردو پڑھانے لگے۔ چونکہ بھائی صاحب آزاد منش اور رنگین طبع آدمی تھے، دیوالی، دسہرہ، محرم، شب برات اور رمضان سب کا لطف اٹھاتے تھے۔ علامہ خاری اور زنا کاری سے نہایت معترض اور مجتنب رہے۔ منشی اور نقاش اور مصور بے بدل تھے۔ لکھنے میں یہ کمال حاصل تھا کہ ہر خط میں خط ملا دیتے تھے۔ اتفاق سے دیوالی آئی، خرچ پاس نہ تھا۔ اس ایک انگریز کے نام سے تنخواہ کا بل بنایا اور بائن ہی اس کے سے دستخط کر کے خزانے سے پیشگی روپیہ وصول کر لیا اور ایام دیوالی میں خوب کھایا اڑایا۔ جب انگریز نے حسب معمول خزانے پر بل بھیجا تو افسر خزانے نے پہلے وہ بل دکھایا اور کہا کہ تم تو روپیہ وصول کر چکے ہو۔ دیکھا تو بائن ہی اسی کے دستخط موجود تھے۔ متحیر ہو گیا۔ بعد تحقیق پتہ لگا کہ یہ صنائی سید قاسم علی کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ ان کو بلا کر حال دریافت کیا تو آپ نے سارا حال سچ سچ بیان کر دیا۔ ضابطے کے موافق سنگین پہرے میں نظر بند کیے گئے۔ تیسرے دن پہرے والوں سے بولے کہ میاں اب تو جی گھبرا گیا، ہم جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر آنکھوں میں غائب ہو گئے۔ بیڑی اور ہتھکڑی پڑی رہ گئی۔ پھر جو دیکھا تو کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر بے باکانہ کہتے ہیں کہ صاحب سے ہمارا سلام کہہ دینا، لو بھائی ہم تو جاتے ہیں، اگر کچھ حوصلہ پکڑنے کا رکھتے ہو تو آ جاؤ۔ پہلے والوں نے دوڑ کر صاحب کو اطلاع دی۔ اس نے فوراً رسالے کو تیار کرایا اور گرفتاری کا حکم دیا۔ سواروں نے چاروں طرف سے آ کر محاصرہ کر لیا اور چاہا کہ گرفتار کریں۔ دیکھا تو صرف ایک جھنڈا کھڑا ہے۔ وہاں سے غائب ہو کر دور جا کھڑے ہوئے اور بولے صاحب و سلام، اب ہم جاتے ہیں۔ صاحب سے بھی سلام کہنا۔ پھر سوار دوڑے، ہر طرف سے گھیر لیا۔ دیکھا کہ ایک ببول کا درخت کھڑا ہے اور سید صاحب کا پتہ نہیں۔ ادھر ادھر تلاش کرنے لگے۔ اسی میدان میں ایک ندی بہتی تھی۔ دیکھا کہ ندی کے اس کنارے پر کھڑے ہوئے کہتے ہیں، لو یہ آخری سلام ہے، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میل، پھر ملیں گے اگر خدا لے۔ ہمارے وطن کے چمار کا لڑکا دریا کے کنارے جا کر کچھ پڑھا کرتا تھا۔ ہم نے دریافت کیا۔ اس نے کہا میاں صاحب میں ایک منتر سدھ کرتا ہوں۔ ہم نے کہا جس روز تیرا منتر سدھ ہو ہم کو بھی ساتھ لے چلنا۔ وہ ایک رات کو آیا اور ہم کو بھی ساتھ لے گئے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر چاول وغیرہ پکائے، بھیٹ دی، پوجا کی اور منتر پڑھ کر فارغ ہوا۔ دونوں گھر کو چلے۔ میں نے کہا اب تو اپنا تماشا تو دکھا۔ اس نے کنکر پڑھ کر ایک درخت پر جو مارا تو نیچے سے اوپر تک آگ لگ گئی اور درخت جل کر خاک سیاہ ہو گیا۔ یہ طرفہ ماجرا دیکھ کر ہم نے کہا اب تو ایک کنکر ہمارے اوپر مار۔ اس نے تو بہت انکار کیا مگر کہنے سننے سے مجبور ہو کر بولا لو ہوشیار ہو جا۔ ہم نے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کہہ کر حصار کھینچ لیا۔ اس نے کنکر مارا، کچھ نہ ہوا۔ دوسرا مارا، پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ تیسرا مارا، پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر تو ہم حصار توڑ کر باہر نکل آئے اور کہا کہ یہ بھروسہ اچھا نہیں۔ پھر اس چمار سے بولے کہ بھلا اب تو کنکر پھینک۔ اس نے غصے میں آ کر ایک اور مارا تو وہ کنکر ہمارے سینے پر آن کر ایسا لگا جیسے لٹھ لگتا ہے۔ پھر ہمارے سینے سے اچٹ کر اس کی پیشانی پر جا لگا اور وہ اوندھے منہ گرا اور تمام سوراخ آئے جسم سے خون جاری ہو گیا۔ ہم نے دوڑ کر اس کے باپ کو اطلاع دی۔ وہ اپنے لڑکے کو اٹھا کر ہمارے نانا محمد حیات صاحب کی خدمت میں لایا۔ نانا صاحب نے کیفیت دریافت فرمائی۔ ہم نے حال مفصل بیان کر دیا۔ آپ نے 2-3 تماچے لگائے۔ اس وقت ہماری عمر کوئی 10-12 برس کی تھی۔ پھر فرمانے لگے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا تیرے لیے دوربین لگائے بیٹھے ہیں کہ ہر دم تاکتے رہیں گے یا ہر وقت تیرے ساتھ کریں گے؟ خبردار تم جانو گے جو پھر ایسا کریں۔ جب حضرت قبلہ گاہی رحمت اللہ علیہ کی تبدیلی دہلی کو ہوئی تو مجھ کو بھی وطن سے طلب فرما دیا۔ اب ان دنوں میں ایک لڑکا ہمارا یار نہایت حسین و جمیل آدمی تھا، یہاں تک کہ اپنے حسن صورت پر آپ فریفتہ ہو گیا۔ ایک دن کیا دیکھتا ہوں کہ آئینہ روبرو ہے اور 8 آنسو رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی خیر تو ہے؟ بولا کیا کہوں، مجھ کو اپنی صورت پر آپ پیار آتا ہے، اگر دوسرے پر عاشق ہوتا تو بھلا اس کو گلے سے تو لگا سکتا۔ اب میں خود ہی عاشق ہوں، خود ہی معشوق ہوں، کروں تو کیا کروں؟ میں نے کہا یہ تو کچھ بڑی بات نہیں، تم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو اور میری چھاتی سے لگ جاؤ۔
ہنسنے لگا اور کہنے لگا بھائی تم کو تو ہر وقت دل لگی کی سوچتی ہے، تمہاری بلا سے کوئی مرے یا جی۔ پھر آئینہ پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ جب ہم دہرادون کو گئے، وہاں ایک ہندو فقیر کی خبر سن کر پہاڑ پر پہنچے۔ ان کی ملاقات سے طبیعت خوش ہوئی، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ 4-5 روز رہنے کا اتفاق ہوا۔ ایک روز تنہائی میں ہم گئے، اس وقت بابا جی رام گیتا لکھ رہے تھے۔ ہم نے کہا نمو نارائن، بولے جی نمو نارائن پر لاہور بھیجو، السلام علیکم کہو۔ یہ کلام سن کر ہم چونکے، فرمانے لگے میں سید ہوں، میرا نام محمد حسین ہے، پہلے تو شاہ عبدالعزیز صاحب سے تحصیل علم کی، پھر وید اور شاستروں کا شوق دامنگیر ہوا اور بنارس جا کر یہ بھی پڑھا۔ خاندان قادریہ میں مرید ہوں، اب جوگ لے کر یہاں آ رہا ہوں، چیلے کام کرتے ہیں اور میں یاد خدا میں مصروف ہوں۔ ہم نے دریافت کیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی فقیری میں آپ نے کیا فرق پایا؟ کہا کہ فقیری کی بات تو دونوں طرف یکساں ہے، صرف الفاظ اور اصطلاحات جدا ہیں۔ گوالیار میں ہم لنگڑے حضرت کی زیارت کو گئے۔ یہ بزرگ مولوی حبیب اللہ شاہ رامپوری کے شیخ تھے، بہت خاطر سے پیش آئے، حال دریافت کیا، ہم نے اپنی سرگزشت سنا دی۔ پھر ان کو کچھ جوش آیا تو ہماری طرف متوجہ ہو کر اللہ کی ضربیں لگانے لگے۔ خیر اثر تو کیا ہونا تھا، مگر کسی قدر گرمی ہمارے مزاج میں آ گئی۔ ہم نے کہا حضرت قصور معاف ہو تو کچھ عرض کریں۔ کہا فرمائیے۔ میں نے کہا پربھتا جی ایک صاحب کمال گرو تھے، انہوں نے پیرانہ سالی میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر لی، لوگوں نے منع بھی کیا مگر وہ کب مانتے تھے؟ جب شغل معہود کا وقت آیا تو پربھتا جی بیچارے شیخ فانی سے کیا ہو سکتا تھا، ناچار ہاتھ سے تھپ تھپ کرنے لگے۔ وہ بھولی بھالی سدھوٹ الڑ البیلی سمجھی کہ مرد عورت میں یہی معاملہ ہوتا ہو۔ چند روز کے بعد پربھتا جی نے گنگا کے اشنان کا ارادہ کیا اور اپنا خاص چیلا لچھمنا جو نوجوان تھا گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔ وہ گھر کے اندر آنے جانے لگا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جذبات نے شوق کیا۔ یہ نئی ترکیب اور مردانہ طریقہ دیکھ کر وہ عورت بولی کہ تمہارے گرو کو تو یہ ڈھب نہ آتا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ بڑوا کیا جانے، یہ مردوں کا کام ہے۔ جب گرو جی اشنان کر کے واپس آئے اور رات کو وہی تھپ تھپ شروع کی تو وہ بولی مہاراج اب تھپ تھپی سے کام تو نہیں چلے گا، کچھ زور رکھتے ہو تو مردمی دکھلاؤ۔ گرو جی فوراً تاڑ گئے کہ لکشمنا حرامزادے کی شرارت ہے، اس نے ہمارا کام خراب کر دیا اور اس بھولی بھالی انجان کو غضب کی چاٹ لگا دی۔ تو ہم نے ان سے لنگڑے حضرت سے کہا حضرت سلامت کوئی کام مردوں کا اگر یاد ہو تو مذائقہ نہیں، یہ تھپ تھپیوں تو یہاں کام نہیں چلتا، اور یہ کچھ پہلوانی کی بات تو ہے نہیں کہ کوئی شخص بے خبر چلا جاتا ہے اور آپ نے پیچھے سے جا کر دھکا دے دیا۔ ہم تو آپ کو فقیر سمجھ کر زیارت کو آئے تھے، آپ زور آزمائی کرنے لگے۔ یہ بات سن کر لنگڑے صاحب بہت خفا ہوئے اور بولے وہ آپ ہی کے بڑے تھے، کیا آپ نے اوروں کو ڈھونڈ ڈھالی یا دنیا جلاحہ فرض کیا ہے؟ اس گفتگو کے بعد ہم بسترا باندھ کر چلے۔ بیت اللہ شریف میں ہمارے والد ماجد کا ایک مرید شب برات کے دن تھوڑا سا حلوہ پکا کر لایا اور کہا کہ بزرگوں کی فاتحہ دے دیجیے۔ ہم نے کہا بھلے مانس دیکھ تو کیسی مصیبت اٹھا کر ہم یہاں پہنچے ہیں، بھلا اس ذرا سے حلوے کے لیے کیوں بزرگوں کو تکلیف دیتا ہے؟ اتنی دور دراز مسافت اور بیچ میں سمندر آئے، اور بالفرض اگر وہ آج ہی گئے تو اتنے سے حلوے میں کیا ہوگا؟ کیا تم ان کو آپس میں لڑانا چاہتے ہو؟ ہنس کر کہنے لگے نہیں میاں صاحب، آپ کو تو ہمیشہ ہنسی کی بات سوچتی ہے، اپنے بزرگوں سے بھی نہیں چھوٹتے۔ خیر ہم نے فاتحہ پڑھ کر حلوہ تقسیم کر دیا۔ ایک دن بام کعبہ کی مرمت ہو رہی تھی، ہم بھی مزدوروں میں شامل ہو گئے اور چونے کی ٹوکری سر پر رکھ کر اوپر پہنچے اور دو گانا ادا کیا۔ دوسرے دن یہ حال مولوی محمد یعقوب صاحب سے بیان کیا۔ وہ بولے ارے میاں کعبے کی چھت پر تو شیطان نماز پڑھا کرتا ہے۔ ہم نے کہا الحمدللہ یہ منزل بھی طے ہوئی اور ایک عقدہ حل ہوا کہ شیطان بھی نماز پڑھتا ہے۔ ایک روز ہم مرزا نوشا کے مکان پر گئے۔
نہایت حسن اخلاق سے ملے، لبے فرش تک آ کر لے گئے اور ہمارا حال دریافت کیا۔ ہم نے کہا مرزا غالب ہم کو آپ کی ایک غزل بہت ہی پسند ہے، خاص طور پہ یہ شعر، تو نہ قاتل ہو کوئی اور ہی ہو، تیرے کوچے کی شہادت ہی صحیح۔ سن کر کہا صاحب یہ شعر تو میرا نہیں، کسی استاد کا ہے، فی الحقیقت اچھا ہے۔ اس دن سے مرزا صاحب نے یہ دستور کر لیا کہ تیسرے دن زینت المساجد میں ہم سے ملنے کو آتے اور ایک خوان کھانے کا ساتھ لاتے۔ ہم نے عذر کیا کہ تکلف نہ کیجیے، مگر وہ کب مانتے تھے۔ ہم نے ساتھ کھانے کو کہا تو کہنے لگے میں اس قابل نہیں، ایک میں روسیہ گناہگار ہوں، آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے شرم آتی ہے، البتہ اولش کا مظاہرہ نہیں۔ ہم نے بہت اصرار کیا تو الگ اشتری میں لے کر کھایا۔ ان کے مزاج میں عجیب سروتنی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مرزا رجب علی بیگ سرور مصنف افسانہ عجائب لکھنؤ سے آئے اور مرزا نوشہ سے ملے۔ اثناء گفتگو میں پوچھا کہ صاحب اردو زبان کس کتاب کی عمدہ ہے؟ کہا چہار درویش کی۔ میاں رجب علی بولے اور فسانہ عجائب کی کیسی ہے؟ مرزا غالب بے ساختہ کر اٹھے، لا حول ولا قوت، اس میں لطف زبان کہاں، ایک تک بندی اور بھٹیار خانہ جمع ہے۔ اس وقت تک مرزا نوشہ کو یہ خبر نہ تھی کہ یہی میاں سرور ہیں۔ جب معلوم ہوا تو بہت افسوس کیا اور کہا ظالموں پہلے سے کیوں نہ کہا۔ دوسرے دن مرزا غالب ہمارے پاس آئے، یہ قصہ سنایا اور کہا کہ آئیے ان کے مکان پر چلیں اور کل کی مکافات کرائیں۔ ہم ان کے ہمراہ گئے اور میاں سرور کی فرودگاہ پر پہنچے۔ مزاج پرسی کی بعد میں مرزا غالب نے عبارت آرائی کا ذکر چھیڑا اور کہا، ہماری طرف مخاطب ہو کر کہا، جناب مولوی صاحب، رات میں نے فسانہ عجائب کو جو بغور دیکھا تو اس کی خوبی عبارت اور رنگینی کا کیا بیان کروں، ایک نہایت ہی فصیح اور بلیغ عبارت ہے۔ میرے قیاس میں تو ایسی عمدہ نثر نہ پہلے ہوئی نہ آگے ہوگی، اور کیوں کر ہو۔ اس کا مصنف اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، اس قسم کی بہت سی باتیں بنائیں، اپنی خاکساری اور ان کی تعریف کر کے میاں سرور کو نہایت مسرور کیا۔ دوسرے دن ان کی دعوت کی اور ہم کو بھی بلایا، اس وقت بھی ان کی بہت تعریف کی۔ مرزا صاحب کا مذہب یہ تھا کہ دل آزاری بڑا گناہ ہے، اور در حقیقت یہ خیال بہت درست تھا۔ اگر زبان کی چاشنی سے آپ لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر ہادی حسن رسوا اور عمران جان ادا کی طرف رخ کیجیے۔ ایک کمال کی بات عمران جان ادا، جو ایک باکمال ناول ہے اور ابھی اردو میں شاید اس قماش کا ناول بہت کم ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ سب سے جو مجھے بہت ہی مزے کی بات لگتی ہے کہ مرزا ہادی حسن رسوا نے پوری عبارت میں ایک ایسا لفظ نہیں لکھا جو عورتوں کی زبان میں ہو۔ ایک ٹکڑا عمران جان ادا۔ سنیے مرزا رسوا صاحب، آپ مجھ سے کیا چھیڑ چھیڑ کے پوچھتے ہیں؟ مجھ کم نصیب کی سرگزشت میں ایسا کیا مزہ ہے جس کے آپ مشتاق ہیں؟ ایک ناشاد نامراد آوارہ وطن، خانمہ برباد، ننگے خاندان، عارِ دو جہاں کے حالات سن کے مجھے ہرگز امید نہیں کہ آپ خوش ہوں۔ اچھا سنیے اور اچھی طرح سنیے۔ باپ دادا کا نام لے کر اپنی سرخ روئی جتانے سے فائدہ کیا؟ اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں، ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا، میرا مکان پختہ تھا، آس پاس کچھ کچے مکان، کچھ جھونپڑے، کچھ کپریلے، رہنے والے بھی ایسے ہی ویسے لوگ ہوں گے۔ دوسرے مکان کے سوا ایک اونچا گھر اس محلے میں اور بھی تھا، اس مکان کے مالک کا نام دلاور خان تھا۔ ابا جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کی کچھ نہ پوچھیے۔ میں کمر سے لپٹ گئی، بھائی ابا ابا کر کے دوڑا، دامن سے چمٹ گیا،
ابا کی باچھیں مارے خوشی کے کھلی جاتی. ہائے کیا دن تھے، کسی بات کی فکر نہ تھی، اچھے سے اچھا کھاتی تھی، بہتر سے بہتر پہنتی تھی، کیونکہ ہمجولی لڑکے لڑکیوں میں کوئی بھی مجھے اپنے سے بہتر نظر نہ آتا تھا. دل کھلا ہوا نہ تھا، نگاہیں پھٹی ہوئی نہ تھیں. ہمارے ابا جب گھر سے وردی پہن کر نکلتے تھے تو لوگ انہیں جھک جھک کر سلام کرتے تھے. میری اماں ڈولی پر سوار ہو کے مہمان جاتی تھیں، ہمسائیاں پاؤں پیدل ماری ماری تھیں. صورت شکل میں بھی اپنی ہمجولیوں سے اچھی تھی، اگرچہ در حقیقت خوبصورتوں میں میرا شمار نہیں ہو سکتا، مگر ایسی بھی نہ تھی جیسی اب ہوں. کھلتی ہوئی چمپئی رنگت تھی، ناک نقشہ بھی خیر سے کچھ ایسا برا نہ تھا. ماتھا کسی قدر اونچا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، بچپنے کے پھولے پھولے گال تھے. ناک اگرچہ ستوا نہ تھی مگر پخچی اور پہیا پھری بھی نہ تھی. ڈیل ڈاؤل میں سن کے موافق اچھا تھا، اگرچہ اب ویسی نہیں رہی. نازکوں میں میرا شمار نہ جب تھا نہ اب ہے. خانم صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس زمانے میں ان کا سن قریب 50 برس کے تھا، مگر ایسی بھاری بھرکم جامہ زیب عورت دیکھی نہ سنی. بالوں کے آگے کی لٹیں بالکل سفید تھیں مگر ان کے چہرے پر بھری معلوم ہوتی تھی. ململ کا سفید دوپٹہ کیسا باریک چنا ہوا کہ شاید و باید. عود مشروع کا پائجامہ، بڑے بڑے پائچے، ہاتھوں میں موٹے موٹے سونے کے کڑے کلائیوں میں پھنسے ہوئے. کانوں میں سادی 2 انتیاں لاکھ لاکھ بنال دیتی تھی. مرزا رسوا صاحب سب رنڈیوں کا قاعدہ ہے کہ ایک نہ ایک کو اپنا بنا کے رکھتی ہیں. ایسے شخص سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب کوئی نہ ہوا اسی سے دل بہلا ہے، سودے صرف کا آرام رہتا ہے، آدمی سے منگاؤ تو کچھ نہ کچھ کھا جائے گا. یہ مالے خیر خواہی کی اچھی سے اچھی چیز شہر بھر سے ڈھونڈ کر لاتے ہیں. بیمار پڑو تو حد سے زیادہ خدمت کرتے ہیں، طرح طرح کے آرام دیتے ہیں، رات بھر پاؤں دباتے ہیں، صبح کو دوا بنا کے پلاتے ہیں، حکیم صاحب سے حال کہنے جاتے ہیں، آشناؤں میں تعریفیں کرتے ہیں، چرکٹ پھنسا کے لاتے ہیں. جہاں شادی بیاہ ہوا ناچ کا انتظام اپنے ذمے لے کے مجرے میں انہی کے ساتھ لے جاتے ہیں. محفل میں بیٹھ کے اہل محفل کو متوجہ یہی لوگ کرتے ہیں. وہ ناچ رہی ہیں، یہ تال کیے جاتے ہیں، ہر سم پر آہ کہتے ہیں اور ہر تال پر واہ کہتے ہیں. وہ بھاؤ بتا رہی ہیں، یہ شرح کیے جا رہے ہیں. انہی کی وجہ سے اچھا کھانا ملتا ہے. اگر کسی رئیس امیر سے ملاقات ہو گئی، انہی کے بدولت اس کو لطف رقابت حاصل ہوتا ہے. ادھر وہ چاہتے ہیں کہ یہ رنڈی ہم کو چاہنے لگے، ادھر رنڈی جان جان کے ان کا کلمہ پڑھے جا رہی ہے. کبھی یہ فکر ہے صاحب میں ان کی پابند ہوں، میں نہیں معلوم آپ سے کیوں کر ملتی ہوں، اب ان کے آنے کا وقت ہے، مجھے جانے دیجیے. وہ تو ہمیشہ کے ہیں، آپ اس طرح کہاں نبھائیے گا. تماشبین ان سے دبتے رہتے ہیں. اگر کسی سے کچھ تکرار ہوئی، یہ حمایت پہنچتا ہے. شہر کے بانکے ترسیوں سے ان کی ملاقات. خانم صاحب 50 برس 55 کے سن میں میر اولاد علی پر جان دیتی تھیں. میر صاحب کا سن 18-19 برس کا تھا. صورت دار تھے، جوان تھے، کثرتی بدن تھا، اچھوں کی نگاہ پڑتی تھی. خانم کا روب غالب تھا، کیا مجال کوئی بات کر سکے. بیچارے غریب آدمی تھے، نان شبینہ کے محتاج تھے. خانم کی بدولت سارا کنبہ پرورش پاتا تھا. 1500 روپے لگا کے شادی کر دی خانم نے، مگر برات کی رات کے سوا میر صاحب کو کبھی شب کو گھر میں سونا نصیب نہیں ہوا. دن رات یہیں رہتے تھے، گھڑی تو گھڑی کو گھر بھی ہو آتے تھے. ایک اور مرزا صاحب کوئی 70 برس کا سن، کمر جھکی ہوئی، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ، خانم صاحب کے قدیم آشناؤں میں تھے. اب ان سے کوئی واسطہ نہ تھا مگر گھر والوں کی طرح رہتے تھے. صبح شام کھانا خانم کے ساتھ کھاتے تھے، کپڑا خانم بنوا دیتی تھی. افیم گنا ان سب اخراجات کا بار خانم کے سر پر تھا. ایک دن ہم لوگ خانم صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، خورشید جان غمزدہ صورت بنائے بیٹھی ہیں. کیوں؟ پیارے صاحب کی شادی ہوتی ہے اور ان پر غم سوار ہے. خانم نے برائے فرمائش کہا، جاؤ چھوکریو، نہیں معلوم اس زمانے کی محبتیں کس قسم کی ہیں. جیسی رنڈیاں
ویسی ہی ان کے آشنا۔ پھر مرزا صاحب کی طرف اشارہ کر کے بولی، دیکھو ایک یہی مرد آدمی بیٹھے ہیں، جوانی میں مجھ سے آشنائی ہوئی، ماں باپ نے شادی ٹھہرائی، آپ مانجھے کا جوڑا پہن کے مجھے دکھانے آئے، میں نے مانجھے کے جوڑے کے پرزے کر دیے، ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئی کہ میں تو نہ جانے دوں گی۔ اس کو 40 برس کا زمانہ گزرا، آج تک تو گھر نہیں گئے۔ کہو کوئی ہے تمہارا بھی ایسا؟ سب نے سر جھکا دیا۔ لطف ہے کون سی کہانی؟ میں ایک چھوٹی سی غلط فہمی جو میرے بارے میں ہے، وہ اس لیے کہ میں اکثر یا اخبار میں یا کسی جگہ سنتا ہوں کہ میرا نام لے کے کہ اب وہ اپنے خاص یا مخصوص یا منفرد انداز میں شاعری پڑھیں گے۔ ذرا سا دکھ ہوتا ہے، کچھ میں جھینک بھی جاتا ہوں، کچھ خفت بھی ہوتی ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں شاعری پڑھنے کا جو رواج ہے بیت اللفظ شاعری کا، اس میں یہ لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ کس لفظ کو دبایا جائے اور کس لفظ کو ابھارا جائے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم غالب کا یہ شعر پڑھیں کہ ہم پکاریں اور کھلے، یوں کون جائے غیر کا دروازہ گر پائیں کھلا۔ بہت آسان شعر ہے، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں۔ ہم پکاریں اور کھلے، یوں کون جائے، ظاہر ہے کہ ہم جائیں دستک دیں تو دروازہ کھلے، ورنہ ہم اس کے دروازے پر نہیں پہنچیں گے۔ لیکن میں چونکہ غالب سے ذرا سی دوستی ہے، میں جانتا ہوں کہ غالب نے تو کہا کہ بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا۔ تو غالب یقیناً شعر میں جو استفہام ہے، ہم پکاریں اور کھلے، یوں کون جائے غیر کا دروازہ کر پائیں، اس سے مطلب بدل جاتا ہے۔ غالب کے بے شمار ایسے اشعار ہیں جس میں احتیاط کا، کیونکہ ہم نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا جو ہے محض ایک اضافت، اس پہ بھی اتنا ہی زور ڈالتے ہیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرأت اور خطابت کا یہی انداز ہونا چاہیے۔ اور نکتہ چیں ہے غم دل، تو ہمیشہ ہی نکتہ چیں ہے غم دل پڑھا گیا، گایا بھی ایسے ہی گیا۔ نکتہ چیں ہے یا نکتہ چیں ہے، غم دل اس کو سنائے نہ بنے۔ غم دل تو نکتہ چیں نہیں ہے۔ سو گزارش یہ ہے کہ موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے، تم کو چاہوں کہ بلاؤ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میرا صرف یہ مسلک کہہ لیجئے، مقصد کہہ لیجئے، آدرش کہہ لیجئے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ شعر کا کچھ تو مطلب واضح ہو جائے جو میرے خیال میں شاعر کے ذہن میں تھا، اور کچھ شعر کے اندر جو ایک چھپی ہوئی طے ہے، اور ایک جو شعر کے اندر ہمیشہ چھپی ہوئی نغمگی ہے، موسیقیت ہے، وہ واضح ہو جائے۔ میں ہرگز اس کے علاوہ کوئی منفرد مخصوص چیز، میرا جی کی ایک عجیب و غریب نظم آپ کی خدمت میں، اس کا زمانہ اگر رو رہا ہے تو روئے، مگر میں ازل سے تبسم ہنسی کہتا ہوں ہی میں پلتا رہا۔ ازل سے میرا کام ہنسنا ہنسانا رہا ہے، تو کیا جب زمانہ ہنسا تھا تو اس کو ہنسایا تھا میں نے؟ مگر جب زمانے کو رونا رلانا ملا ہے تو روتا رہے گا زمانہ، فقط میں ہنسوں گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ زمانہ اگر روئے گا روؤں گا میں بھی، زمانہ ہنسے گا تو میں بھی ہنسوں گا۔ مگر یہ زمانے کا ہنسنا، یہ رونا وہ شے ہے نظر آئے اور یہ کہے میں کہاں ہوں، کہیں بھی نہیں ہے۔
زمانے کا ہنسنا، زمانے کا رونا وہ شے ہے دکھائی دیا کرتی ہے اور دکھائی نہیں دیتی ہے، اور یہی ہے میں ہنستا چلا جاؤں گا اور روتا چلا جاؤں گا، پھر بھی زمانہ کہے گا تو روتا رہا ہے، تو ہنستا رہا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ میں ہی وہ شے ہوں جو اب بھی نظر آئے اور یہ کہے میں کہاں ہوں، تو پھر بھی دکھائی نہ دے اور کہے میں کہیں بھی نہیں، میں روتا رہا تھا، میں ہنستا گیا ہوں، مگر تم تو ہنستے گئے تھے، بس اب تم ہی رو گے، اور صرف ایک میں ہوں جو اب بھی ہنستا رہوں گا۔ نظم کا اصل نام ہونا چاہیے فریب یا نظر اور فریب نظر، جس کو آپ کی زبان میں ایلیوژن اینڈ ریالٹی ہے۔ مزاج کی ایک جھلک ایسی بھی ہے جس سے سوچ کی کچھ لکیریں ابھرتی ہیں، یعنی دیکھتے دیکھتے ہلکے سے تبسم میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے ادب میں متانت کی ظرافت بہت کم ہے، کہیں کہیں اس کے نمونے ملتے ہیں۔ اب جیسے مرزا فرت اللہ بیگ کی تحریر، ان کی ایک بہت ہی مشہور چیز ہے منشی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبان، اس کا ایک اقتباس لیجئے۔ ہمارے مولوی صاحب کا حلیہ سنیے، رنگ سانولا مگر روکھا، قد خاصا اونچا تھا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا، دوہرا بدن گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل تھا۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں ورزش کا شوق تھا، ورزش چھوڑ دینے سے بدن مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھگنا معلوم ہوتا تھا، اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا، کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا، توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں ازار بند باندھنا بے ضرورت ہی نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا، اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا گیا تھا۔ گرمیوں میں تہمت باندھتے تھے، اس کے پلو اڑسنے کی بجائے ادھر ادھر ڈال دیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے تھے، اگر اٹھنا ہو تو پہلے اندازہ کر لیتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ضرورت نے بہت مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ یا تہمت کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھسی ہوئی تھی، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ افکن تھی، آنکھوں میں غضب کی چمک تھی، کلہ جبڑا زبردست پایا تھا، چونکہ دہانہ بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی تھی، اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر سانس کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ آواز میں گرج تھی مگر لوچ کے ساتھ، کوئی زور سے سنے تو یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترم بج رہا ہے، اسی لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے۔ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نفلیں بھاری، ایسی ناک کو گنواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے۔ وہ متانت چھو کر نہیں گئی تھی لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا، تھوڑی چوڑی تھی اور ان کے ارادے کے پکے ہونے کا اظہار کرتی تھی، گردن چھوٹی تھی مگر موٹی۔ لیجئے یہ ہے مولوی نذیر احمد خان صاحب۔ اب رہی لباس کی بحث تو اس کا بھی حال سن لیجئے۔ جن لوگوں نے انہیں اسٹیج پر شالی رومال باندھے، کشمیری جبہ یا LLD کا گاؤن پہنے دیکھا ہے، انہوں نے عالی جناب شمس العلماء حافظ مولوی ڈاکٹر نذیر احمد خان صاحب LLD کو دیکھا ہے، ہمارے مولوی نذیر احمد کو نہیں دیکھا۔ میں نے ایک زمانے میں یہ فقرہ لکھا کہ جڑی بوٹی کو اکھاڑ کر
پھولوں کی کیاری لگانا کلچر ہے۔ تو داؤد رہبر صاحب نے کہا کہ بال تراش کر ترچھی مانگ نکالنا، دودھ سے مکھن اور پنیر بنانا، پتھر کو تراش کر صنم کی صورت دینا، مٹی کو پکا کر برتن اور اینٹ بنانا، عمارت کھڑی کرنا، سڑک تیار کرنا، یہ ساری باتیں کلچری تو ہیں۔ خیال اور تصور کے مسالے ڈالنا بھی کلچر ہے۔ زبان ہو یا تہوار ہو، پوشاک ہو یا وضافتہ ہو، مشاغل ہوں یا فنون ہوں، تہذیب کی ان تمام لڑیوں کو داؤد رہبر صاحب کس خوبصورتی سے پروتے ہیں۔ مغربی اثرات سے پہلے شمالی ہند کے شہروں میں تہذیب کا جو دسترخوان بچھا، اس کے ماحضر میں پسند عام کے کئی الوان نعمت تھے۔ ان میں اردو زبان کا ذکر سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اس کی گرامر دیسی تھی اور رسم الخط عربی تھا۔ پھر ملکی اور غیر مقامی تہوار جن میں کچھ ہندوؤں کے تھے کچھ مسلمانوں کے، اور مقدس مقامات جن میں بیشتر ہندوؤں کے اور چند ایک مسلمانوں کے۔ پوشاکوں میں کچھ خاص ہندو ڈھنگ کی اور کچھ اسلامی وضع کی، ٹوپیاں اور پگڑیاں یہ بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کی الگ الگ قطع کی مستعمل تھی۔ ساڑی صرف زنانیں ہندو پہنتی تھی۔ اب تو ساڑی نہایت پرتکلف اور فاخر پوشاکوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن سابق میں دھوتی کی طرح ساڑی مسکین لوگوں کا لباس تھا۔ ساڑی میں بخیہ گری کی کوئی ضرورت نہیں۔ لباس کیا ہے؟ بدن سے لپٹی ہوئی ایک گنگا ہے۔ مردوں کی پوشاکوں میں شیروانی البتہ ہندو اور مسلمان دونوں پہنتے تھے۔ شیروانی غالباً اکبر کے عہد میں ایجاد ہوئی، ممکن ہے راجپوتوں کے یہاں پہلے سے موجود ہو۔ سب مغل بادشاہوں کی تصویروں میں شیروانی دکھائی دیتی ہے۔ شیروانی میں زنانہ پن ہے۔ گوپیوں کے ملک میں زنانہ پن تو ہوگا۔ مسلمانوں نے بھی گوپیوں کی باتیں اپنائیں۔ داڑھی مونچھ کی تراش میں مسلمانوں کے ہاں شرعی قاعدے ملحوظ تھے۔ پھل جھڑی جیسی مونچھ جو دودھ اور لسی پیتے ہوئے پیالے میں ڈوب ڈوب جائے، صرف ہندوؤں کے چہروں کی آرائش تھی۔ داڑھی مونچھ کی تراش اور پگڑیوں اور ٹوپیوں کی وضافتہ کے تنوع سے ماحول میں ظرافت کی فراوانی تھی۔ شرعی پاجامہ بھی مضامین لطیفہ میں شامل تھا۔ مردوں کے برہنہ ٹخنے اور مستورات کے ڈھکے ہوئے ٹخنے، اور پھر برقع اور پراسرار ڈولیاں اور بھاگتے ہوئے کہار۔ جس ماحول میں گوپیوں کے گیت گونج رہے تھے، اس میں مسلمان مردوں نے نزاکت کو اپنایا۔ چوڑی دار پاجامہ، سلیم شاہی جوتا، عطر، ململ، لکھنؤ کے بادشاہوں کی تہذیب گوپیوں کی تہذیب تھی۔ ریفتی کہنے والے بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ واجد علی شاہ راجہ اندری تو تھے۔ شیروانی، تاج محل، دلی کی جامع مسجد سب زنانہ حیات رکھتے ہیں۔ اس فہرست میں ستار بھی شامل ہونی چاہیے۔ غرض وہ پرانی تہذیب ایک پیوندی تہذیب تھی جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی سمجھوتے کے سے پروان چڑھی تھی۔ راگ سرائی کو مسلمانوں نے اپنایا، یہ بھی اسی سمجھوتے کا معاملہ ہے۔ راگ ہندوستان کی کلاسیکی موسیقی ہے۔ ایک مہذب ملک کی کلاسیکی موسیقی ایک ہی ہو سکتی ہے۔ نغمہ ہمیشہ ملکی ہوتا ہے، ایک غیر ملکی مذہب لا کر پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن نغمہ ہر سرزمین کا اپنا ہی ہوگا۔ اذان عربی میں ہوا کرے، گیت ہندی ہی میں ہوگا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے دل و دماغ میں عرب اور عجم کی رومانیت اور روحانیت بسی ہوئی تھی۔ قرآن کریم کے خوشخط نسخے، سیرت نبی، قصص انبیاء، حکایت اولیاء، عرب اور عجم، مشہد، کربلا، گلستان، بوستان، دیوان حافظ، مثنوی مانوی، بغداد، ہارون رشید، ان سب کی یادوں سے حافظ آباد تھے۔ لیکن ان کے ساتھ ہی رامائن اور مہابھارت، گنگا اور بنارس کی وابستگیوں کی چہل پہل بھی ہندی مسلمانوں کے شعور میں موجود تھی۔ ہند میں راگ اور گیت ملکی ہی گائے گئے اور مسلمانوں نے وہی گائے۔ عربی اور فارسی گیت آزمائے تو ہندوستان کی فضا میں ان کا سما نہ بڑھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ گوپیوں کے گیت ہی ٹھیک ہے۔ برسات اور آم اور جھولے کی رت میں کوئل اور پپیہے کی ہمنوائی ہی ٹھیک ہے۔ میراثی نے بھجن کو اپنایا
تو دیوتا سے زیادہ اپنے مربی بادشاہ یا راجا کو خوش کرنے کی خاطر۔ چنانچہ اس نے بھکتی رس میں بے باکانہ ظرافت کو ملایا، اس سے راگ نکھر کر ایک تازہ چیز بن گیا۔ خود ہندو نے سنا تو اس کا دماغ بھی اور دل بھی باغ باغ ہوا۔ عبادت کی راگ سرائی تفریح کی راگ سرائی میں بدل گئی اور کلاسیکی فن ظہور پذیر ہوا۔ اردو کے شاعروں نے فارسی کے تمام بحریں اختیار کیں، لیکن میراثیوں نے تالوں کی تشکیل میں ان بحروں کے ماتروں کی بانٹ کا تتبع نہ کیا۔ تاہم گمان گزرتا ہے کہ جھپتال اور آڑا چوتالا اور روپک ان تالوں پر فارسی بحروں کا کچھ اثر ہے۔ جو فارسی کے بحریں اردو میں مستعمل ہیں ان کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں۔ ان بحروں میں بعض ایسی ہیں جن میں ماتروں کی بانٹ کا مزاج ہندوستانی تالوں کے مزاج کے موافق ہے۔ اب ان بحروں میں یہ مصرعے ملاحظہ ہوں: یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، آ کہ میری جان کو قرار نہیں ہے، دلا یہ رنج و علم بھی تو مغتنم ہے کہ آخر۔ طبلے کے کسی استاد کو یہ مصرعے پڑھ کر سنائیے تو وہ آپ کو طبلے پر ان اوزان کی تالیں بنا کر سنا دے گا۔ مثلا اس مصرعے کو لیجئے: دلا یہ رنج و علم بھی تو مغتنم ہے کہ آخر، تو طبلے پر اس وزن کے بول ہوں گے: دھگن دھگن دھگ دھنا کتن کتن دھگ تن تن۔ اور اس مصرعے کو: یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اس وزن کے طبلے پر بول ہیں: دھگ دھا دھنا دھا دھنا تن تن، ترکٹ تا کٹ دھن دھن۔ پسندیدہ راگوں میں مسلمانوں کی ایجاد کیے ہوئے راگوں کی تعداد تھوڑی سی ہے۔ راگوں کو مسلمان کلاکاروں نے نہایت طبیعت داری اور روح داری سے گایا بجایا، ادائے راگ کے نئے اسلوب نکالے، سازوں میں تنوع پیدا کیا اور موج میں آ کر لے کاری کی جدتیں نکالی۔ غزل سرائی اور راگ سرائی کی روایتیں ایک ایسے عصر میں ترقی پذیر ہوئیں جس کو پا پیادہ آمد و رفت اور فرشی محفلوں کا عہد کہنا چاہیے۔ 20ویں صدی میں ایشیائی تہذیب میں جو انقلاب آیا ہے ان میں دو باتیں خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیدل چلنے والے لوگ اور خر سوار اور شتر سوار اب بائسیکلوں، موٹروں، بسوں، ریل گاڑیوں، حتیٰ کہ ہوائی جہازوں پر سوار ہیں۔ دوسرے یہ کہ فرشی نشست برخاست ہو گئی، اب سب لوگ کرسی نشین اور صوفہ نشین ہو گئے ہیں۔ مشاعروں اور سنگیت سبھاؤں کے سامعین کے لیے اس طرح کے ہر سامع کی نظر کے سامنے دوسرے سامعین کی بتیاں ہوتی ہیں۔ ادھر ہال یا پنڈال کے سرے پر ایک پرانی وضع کا آراستہ مسند ہوتی ہے جس پر غزل سرا یا راگ سرا سامعین سے علیحدہ پرانے انداز سے بساط پر بیٹھتے ہیں۔ ایسے جلسے کو ناٹک ہی کہنا مناسب ہے، کیونکہ سامعین اور سنانے والے اب ہم بساط نہیں رہے۔ اچھے شعر اور اچھی تان پر اب تالیاں بجائی جاتی۔ میرے استاد پطرس بخاری، ہم نے کالج میں تعلیم تو ضرور پائی، رفتہ رفتہ بی اے بھی پاس کر لیا، لیکن اس نصف صدی کے دوران میں جو کالج میں گزارنی پڑی، ہمیں ہاسٹل میں داخل ہونے کی اجازت صرف ایک دفعہ ملی۔ خدا کا یہ فضل ہم پر کب اور کس طرح ہوا، یہ سوال ایک داستان کا محتاج ہے۔ ہوا یوں کہ جب ہم نے انٹرنس پاس کیا تو مقامی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب خاص طور پر مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ قریبی رشتہ داروں نے دعوتیں دیں، محلے والوں میں مٹھائی بانٹی گئی اور ہمارے گھر والوں پر یکلخت اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ لڑکا جسے آج تک اپنی کوتاہبینی کی وجہ سے ایک بیکار اور نالائق فرزند کہتے تھے، دراصل لامحدود قابلیتوں کا مالک ہے۔ چنانچہ ہماری آئندہ زندگی کے متعلق طرح طرح کی تجویزوں پر غور کیا جانے لگا۔ اس بارے میں ہم سے بھی مشورہ لیا گیا
عمر بھر اس سے پہلے ہمارے کسی معاملے میں رائے طلب نہ کی گئی تھی، لیکن اب تو حالات بہت مختلف تھے۔ اب تو ایک غیر جانبدار اور ایماندار منصف یعنی یونیورسٹی ہماری بیدار مغزی کی تصدیق کر چکی تھی۔ اب ہمیں کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں فوراً ولایت بھیج دیا جائے۔ ہم نے مختلف لیڈروں کی تقریروں کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کا طریقہ تعلیم بہت ناقص ہے۔ اخبارات میں سے اشتہار دکھا کر یہ واضح کیا کہ ولایت میں کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرصت کے اوقات میں تھوڑی تھوڑی فیسیں دے کر بیک وقت جرنلزم، فوٹوگرافی، تصنیف و تالیف، دندان سازی، اینک سازی، ایجنٹوں کا کام، غرض یہ کہ بے شمار مفید اور کم خرچ بالا نشین پیشے سیکھے جا سکتے ہیں، اور تھوڑے عرصے کے اندر انسان ہر فن مولا بن جاتا ہے۔ لیکن ہماری تجویز کو فوراً رد کر دیا گیا، کیونکہ ولایت بھیجنے کے لیے ہمارے شہر میں کوئی روایات موجود نہ تھی۔ ہمارے گرد و نواح سے آج تک کسی کا لڑکا کبھی ولایت نہ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم سے رائے طلب نہ کی گئی، اور ہمارے والد، ہیڈ ماسٹر صاحب اور تحصیلدار صاحب، ان تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لاہور بھیج دیا جائے۔ جب ہم نے یہ خبر سنی تو شروع میں ہمیں سخت مایوسی ہوئی، لیکن جب ادھر ادھر کے لوگوں سے لاہور کے حالات سنے تو معلوم ہوا کہ لندن اور لاہور میں چندہ فرق نہیں۔ تحصیلدار صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی نیک نیتی یہیں تک محدود نہ تھی۔ اگر وہ صرف ایک عام سا مشورہ دے دیتے کہ لڑکے کو لاہور بھیج دیا جائے تو بہت خوب تھا، لیکن انہوں نے تو تفصیلات میں دخل دینا شروع کر دیا، اور ہاسٹل کی زندگی اور گھر کی زندگی کا مقابلہ کر کے ہمارے والد پر یہ ثابت کر دیا کہ پاکیزگی اور طہارت کا ایک کعبہ اور ہاسٹل وہ گھر ہے، اور ہاسٹل گناہ اور معصیت کا ایک دوزخ ہے۔ چنانچہ گھر والوں کو یہ سوچنے کی عادت پڑ گئی کہ لڑکے کو کالج میں تو داخل کرا دیا جائے لیکن ہاسٹل میں نہ رکھا جائے۔ لاہور میں ہمارے ایک ماموں دریافت کیے گئے اور ان کو ہمارا سرپرست بنا دیا گیا۔ میرے دل میں ان کی عزت پیدا کرنے کے لیے بہت سے شجروں کی ورق گردانی سے مجھ پر یہ ثابت کیا گیا کہ وہ واقعی میرے ماموں ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ جب میں ایک شیرخوار بچہ تھا تو وہ مجھ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم پڑھے کالج میں اور رہیں گے ماموں کے گھر۔ اس سے تحصیل علم کا جو ایک ولولہ سا ہمارے دل میں اٹھ رہا تھا وہ کچھ بیٹھ سا گیا۔ ہم نے سوچا یہ ماموں لوگ اپنی سرپرستی کے زوم میں والدین سے بھی زیادہ احتیاط برتیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دماغی اور روحانی قوا کو پھولنے پھولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دماغ پر پھپھون سی جمنے لگے گی۔ سنیما جانے کی اجازت کبھی کبھار مل جاتی، لیکن اس شرط پر کہ بچوں کو بھی ساتھ لیتے جاؤں۔ اس صحبت میں میں بھلا سنیما سے کیا اخذ کر سکتا؟ تھیٹر کے معاملے میں ہماری معلومات اندر سبھا سے آگے نہ بڑھنے پائیں۔ تیرنا ہمیں نہ آیا، کیونکہ ہمارے ماموں کا ایک مشہور قول ہے کہ ڈوبتا وہی شخص ہے جو تیراک ہو، جسے تیرنا نہ آتا وہ پانی میں گھستا ہی نہیں۔ گھر پر آنے جانے والے دوستوں کا انتخاب ماموں کے ہاتھ میں تھا۔ کوٹ کتنا لمبا پہنا جائے، بال کتنے لمبے رکھے جائیں، ان کے متعلق ہدایات بہت کڑی تھی۔ ہفتے میں 2 بار خط لکھنا گھر ضروری تھا۔ سگریٹ غسل خانے میں چھپ کر پیتے تھے۔ گانے بجانے کی سخت ممانعت تھی۔ یہ سپاہیانہ زندگی ہمیں راس نہ ہے۔ چنانچہ جب گرمیوں کی تعطیلات میں میں وطن واپس گیا تو چند مختصر مگر جامع اور مؤثر تقریریں اپنے دماغ میں تیار کر رکھیں۔ گھر والوں کو ہاسٹل پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہاں کی آزادی نوجوانوں کے لیے ازحد مضر ہوتی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہزارہ واقعات ایسے تصنیف کیے جن سے ہاسٹل کے قواعد کی سختی ان پر اچھی طرح روشن ہو جائے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے ظلم و تشدد کی چند مثالیں رقت انگیز اور ہیبت انگیز پیرائے میں سنائیں۔ آنکھیں بند کر کے ایک آہ بھری اور بیچارے اشفاق کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن شام کے وقت بیچارہ ہاسٹل سے آ رہا تھا، چلتے چلتے پاؤں میں موچ آ گئی، 2 منٹ دیر سے پہنچا، صرف 2 منٹ۔ بس صاحب اس پر سپرنٹینڈنٹ صاحب نے فوراً تار دے کر اس کے والد کو بلوایا، پولیس سے تحقیقات کرنے کو کہا اور مہینے بھر کے لیے اس کا جیب خرچ بند کر دیا۔ توبہ الہی! لیکن یہ واقعہ سن کر گھر کے لوگ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے مخالف ہو گئے۔ ہاسٹل کی خوبی ان پر واضح ہو گئی۔ انہی ناکام کوششوں میں تعطیلات گزر گئیں اور ہم نے پھر ماموں کی چوکھٹ پر آ کر سجدہ کیا۔
اگلی گرمیوں کی چھٹیوں میں جب ہم پھر گھر گئے تو ہم نے ایک نیا ڈھنگ اختیار کیا. اب سال بھر تعلیم پانے کے بعد ہمارے خیالات میں کچھ پختگی سے آ گئی تھی. پچھلے سال ہاسٹل کی حمایت میں جو دلائل ہم نے پیش کی تھی وہ اب ہمیں نہایت گودی معلوم ہونے لگی تھی. اب کہ ہم نے اس موضوع پر ایک لیکچر دیا کہ جو شخص ہاسٹل کی زندگی سے محروم ہو اس کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے. ہاسٹل سے باہر شخصیت پنپنے نہیں پاتی. جب ہم 1.5 مہینے تک شخصیت اور ہاسٹل کی زندگی پر اس کا انحصار ان دونوں مضمونوں پر وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے تو ایک دن والد نے پوچھا تمہارا شخصیت سے آخر مطلب کیا ہے؟ میں تو خدا سے یہی چاہتا تھا کہ مجھے عرض و معروض کا موقع دے. میں نے کہا دیکھیے نا مثلا ایک طالب علم ہے وہ کالج میں پڑھتا ہے, ایک تو اس کا دماغ ہے ایک اس کا جسم ہے. اب جسم کی صحت بھی ضروری ہے, دماغ کی صحت بھی ضروری ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہونی چاہیے یعنی جس سے آدمی گویا پہچانا جاتا ہے. میں اس کو شخصیت کہتا ہوں. اس کا تعلق نہ جسم سے ہوتا ہے نہ دماغ سے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی جسمانی صحت بالکل خراب ہو اور اس کا دماغ بھی بالکل بیکار ہو, لیکن پھر بھی اس کی شخصیت نہ خیر دماغ تو بیکار نہیں ہونا چاہیے ورنہ انسان خپتی ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی اگر ہو اور اگر گویا شخصیت ایک ایسی چیز ہے. ٹھہریے میں 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. 1 منٹ کی بجائے والد نے مجھے 8 گھنٹے کی مہلت دی جس کے دوران میں خاموشی کے ساتھ میرے جواب کا وہ انتظار کرتے رہے. اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر چل گیا. 3-4 دن کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. مجھے شخصیت نہیں کہنا چاہیے تھا. شخصیت ایک بے رنگ سا لفظ ہے. سیرت کے لفظ سے نیکی ٹپکتی ہے. چنانچہ میں نے سیرت کو اپنا تکیہ کلام بنایا. یہ بھی مفید ثابت نہ ہوا. والد ایک دن کہنے لگے کیا سیرت سے تمہارا مطلب چال چلن ہے یا کچھ اور؟ میں نے کہا چال چلن ہی کہہ لیجیے. والد نے کہا گویا دماغی اور جسمانی صحت کے علاوہ چال چلن بھی اچھا ہونا چاہیے. میں نے کہا بس یہی تو میرا مطلب ہے. انہوں نے پوچھا اور یہ چال چلن ہاسٹل میں رہنے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے؟ میں نے نسبتاً نحیف آواز سے کہا جی ہاں. والد نے کہا یعنی ہاسٹل میں رہنے والے طالب علم نماز روزے کے زیادہ پابند ہوتے ہیں, ملک کی زیادہ خدمت کرتے ہیں, سچ زیادہ بولتے ہیں, نیک زیادہ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے وہ کیوں؟ اس سوال کا جواب ایک دفعہ پرنسپل صاحب نے تقسیم انعامات کے جلسے میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا. کاش میں نے اس وقت توجہ سے سنا. اس کے بعد پھر سال بھر کے بعد میں ماموں کے گھر میں زندگی ہے تو خزاں کے گزر جائیں گے دن گاتا رہا. ہر سال میری درخواست کا یہی حشر ہوتا رہا. میں نئی نئی دلیلیں پیش کرتا تھا. جب شخصیت اور سیرت والے مضمون سے کام نہ چلا تو اگلے سال ہاسٹل کی زندگی کے انضباط اور باقاعدگی پر تبصرہ کیا. اگلے سال یہ دلیل پیش کی کہ ہاسٹل میں رہنے والوں سے پروفیسروں کے ساتھ ملنے جلنے کے موقع زیادہ ملتے ہیں اور ان سے ملاقاتوں سے انسان گویا پارس ہو جاتا ہے. اس سے اگلے سال یہ مطلب یوں ادا کیا کہ ہاسٹل کی آب و ہوا بڑی اچھی ہے, صفائی کا خیال خاص طور پر رکھا جاتا ہے, مکھیاں اور مچھر مارنے کے لیے کئی افسر مقرر ہیں. اس سے اگلے سال یوں سخن پیرا ہوا کہ جب بڑے بڑے حکام کالج کا معائنہ کرنے آتے ہیں تو ہاسٹل میں رہنے والے طلبہ سے فردن ہاتھ ملاتے ہیں. اس سے رسوخ پڑتا ہے. لیکن جوں زمانہ گزرتا گیا میری تقریروں میں جوش بڑھتا گیا, معقولیت کم ہوتی گئی. شروع میں ہاسٹل کے مسئلے پر والد مجھ سے باقاعدگی سے بحث کیا کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یک لفظی انکار کا رویہ اختیار کیا. پھر 1-8 سال مجھے ہنس کے ٹالتے رہے اور آخر میں یہ نوبت آن پہنچی کہ ہاسٹل کا نام سنتے ہی ایک طنز آمیز قہقہے کے ساتھ مجھے تشریف لے جائیے کہہ کے حکم دیتے. ان کے اس سلوک سے آپ ہرگز یہ اندازہ نہ لگائیے کہ ان کی شفقت کچھ کم ہو گئی تھی. ہرگز نہیں. حقیقت یہ ہے کہ بعض ناگوار حادثات کی وجہ سے گھر میں میرا کچھ اقتدار کم ہو گیا. اتفاق یہ ہوا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ BA کا امتحان دیا تو فیل ہو گیا. اگلے سال ایک مرتبہ یہی واقعہ پھر پیش آیا. اس کے بعد بھی جب 3-4 دفعہ یہی ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی. میں BA میں کیوں فیل ہوا اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں یونیورسٹی کے امتحانات کا کافی تجربہ ہے. میری قوت مطالعہ منتشر ہو گئی, خیالات میں پراگندگی پیدا ہو گئی. اگر مجھے 4 کی بجائے صرف 3 مضامین پڑھنے ہوتے تو
جو وقت میں فی الحال چوتھے مضمون کو دے رہا تھا وہ بانٹ کر میں ان 3 مضامین کو دیتا، آپ یقین مانیے اس سے بڑا فرق پڑتا. لیکن موجودہ حالات میں تو وہی ہونا تھا جو لازم تھا. یعنی ہوا یہ کہ میں کسی مضمون پر پوری طرح توجہ نہ دے سکا. کمپارٹمنٹ کے امتحان میں تو پاس ہو گیا، لیکن بی اے میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا. خیر وہ تو ہونا تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں. اس کے علاوہ تاریخ اور فارسی میں بھی فیل ہو گیا. فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہونا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو، لوگوں کے لیے ازحد حیرت کا موجب ہوا. سچ پوچھے تو ہمیں بھی اس پر ندامت ہوئی، لیکن اگلے سال یہ ندامت دھل گئی، اس لیے کہ ہم فارسی میں پاس ہو گئے. اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سال انگریزی میں بھی پاس ہو گئے. اب قاعدے کی روح سے ہمیں بی اے کا سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے، لیکن یونیورسٹی کی استفلانہ ضد کا کیا علاج کہ تینوں مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا ضروری ہے. ہر سال جب میں امتحان لینے کے بعد گھر آتا تو والدین کو نتیجے کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیتا تھا. رفتہ رفتہ نہیں، یکلخ فوراً. رفتہ رفتہ تیار کرنے سے خامخواہ وقت ضائع ہوتا ہے اور پریشانی مفت میں طول کھینچتی ہے. آخری سالوں میں والد کو فوراً یقین آ جاتا تھا کیونکہ تجربے سے ان پر ثابت ہو چکا تھا کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا. لیکن ادھر ادھر کے لوگ اجی نہیں صاحب، اجی کیا کہہ رہے ہو جی، یہ بھی کوئی بات ہے، ایسے فکروں سے ناک میں دم کر دیتے تھے. بہرحال اب کے گھر پہنچتے ہی ہم نے حسب دستور اپنے فیل ہونے کی پیشین گوئی کی. دل کو تسلی تھی کہ بس یہ آخری دفعہ ہے، اگلے سال ایسی پیشین گوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی. ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ ہاسٹل کا قصہ پھر سے شروع کرنا چاہیے. اب تو کالج میں ایک ہی سال باقی رہ گیا، اب بھی ہاسٹل میں رہنا نصیب نہ ہوا تو عمر بھر گویا ہم آزادی سے محروم رہیں گے. آخری درخواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری مسائل بہت احتیاط سے جمع کیا. جن پروفیسروں سے مجھے اب ہم عمری کا فخر حاصل تھا ان سے نہایت بے تکلفی سے اپنی آزادی کا اظہار کیا اور اس مضمون کی ارشاداشتیں بھجوائیں. والد کو اور خود اعداد و شمار سے یہ ثابت کیا کہ یونیورسٹی سے جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں ان سے اکثر ہاسٹل میں رہتے ہیں اور یونیورسٹی کا کوئی وظیفہ یا تنخواہ تو ایسا ہے ہی نہیں جو ہاسٹل سے باہر گیا ہوں. میں حیران ہوں کہ یہ دلیل مجھے پہلے کیوں نہ سوچی، کیونکہ یہ بہت کارگر ثابت ہوئی. والد کا انکار نرم ہوتے ہوتے غور و خوض میں بدل گیا، لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفع نہ ہوا. کہنے لگے سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہاسٹل کی بجائے گھر میں کیوں نہیں پڑھ سکتا. میں نے جواب دیا ہاسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے جو ارسطو اور افلاطون کے گھر کے سوا کسی اور گھر میں دستیاب نہیں ہوتی. ہاسٹل میں جسے دیکھو بحر علوم میں غوطہ زن نظر آتا ہے. باوجود اس کے کہ ہر ہاسٹل میں 200-300 لڑکے ہیں پھر بھی وہ خاموشی طاری ہوتی ہے کہ قبرستان معلوم ہوتا ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا رہتا ہے. شام کے وقت میں ہاسٹل میں صحن کے صحن میں جا بجا طلبہ علمی مباحثوں میں مشغول نظر آتے ہیں. صبح ہر ایک طالب علم کتاب ہاتھ میں لیے ہاسٹل کے چمن میں ٹہلتا ہوا نظر آتا ہے. کھانے کے کمرے، غسل خانوں میں، برآمدوں میں، ہر جگہ لوگ فلسفے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں. جن کو ادب انگریزی کا شوق ہے وہ دن رات آپس میں شیکسپیئر کی طرح گفتگو کرنے میں مصروف رہتے ہیں. ریاضی کے طلبہ اپنے ہر خیال کو الجبرے میں ادا کرنے کی عادت ڈالتے رہتے ہیں. فارسی کے طلبہ رمائیوں میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں اور تاریخ والد نے اجازت دے دی. اب ہمیں یہ انتظار کہ کب فیل ہوں اور کب اگلے سال کے لیے عرضی بھیجیں. سپرنٹینڈنٹ صاحب کو جو کسی زمانے میں ہمارے ہم جماعت رہ چکے تھے، ہم نے لکھ بھیجا کہ جب ہم ہاسٹل آ جائیں تو فلاں مراعات کی آپ سے توقع رکھیں گے اور فلاں چیزوں سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھیں گے. اطلاع عرض ہے. اور یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ جب نتیجہ نکلا تو ہم پاس ہو گئے. ہم پہ جو ظلم ہوا سو ہوا. یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے کما گیا. رشید احمد صدیقی صاحب لکھتے ہیں وہ ایک جینیس تھا ہماری زبان کا. بگڑا ہوا، ترچھا، نکیلا، دردمند، بے رحم، بانظر،
مطالعے کی وسعت کے ساتھ ہر خیال، ارادے، عقیدے اور عادت کی کاٹ اس کی جیبوں میں بھری ہوئی تھی۔ جب وہ اپنے زخم خوردہ اور شاداب باطن کے سوا کسی لہجے، کسی ضابطے کی زد کو خاطر میں نہیں لاتا، تب وہ اردو غزل کا منفرد، ایک بے مثال، اپنے آپ میں ایک مثال، اپنے کلام سے ایک رچا ہوا لہجہ، ایک باریک نازک ڈگر اور اپنی آدمیت میں ایک گہرے کلچر کا جیتا جاگتا کھنکھناتا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس نے جو کچھ دیا وہ اگلوں پر اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ بعد والوں کے لیے ایک روایت، ایک چلن بن گیا۔ لہروں میں کھلا کمل نہائے جیسے، دوشیزہ صبح گنگنائے جیسے، یہ روپ، یہ لوچ، یہ ترنم، یہ نکھار، بچہ سوتے میں مسکرائے جیسے، غنچے کو نسیم گدگدائے جیسے، مطرب کوئی ساز چھیڑ جائے جیسے، یوں پھوٹ رہی ہے مسکراہٹ کی کرن، مندر میں چراغ جھلملائے جیسے۔ فراق صاحب کی یہ رباعیاں ان کے دوسرے دور کی ہیں، جسے میں ان کا جمالیاتی رباعیوں کا دور کہتا ہوں۔ ان دنوں میں فراق نے جوش صاحب کو خط میں لکھا، کچھ دنوں کی بات ہے کہ میرٹھ کے ایک مشاعرے میں ہم تم ساتھ ساتھ دلی آئے، تم نے مجھ سے پوچھا کہ فراق تم رباعیاں نہیں کہتے؟ میں نے کبھی بہت پہلے کچھ رباعیاں کہیں تھی، ادھر تو نہیں کہیں۔ بعد میں دلی کے اس قیام میں مجھ سے تم سے انبن بھی ہو گئی اور آپس میں تیز تیز باتیں بھی ہو گئی تھی۔ تم پونا چلے گئے، میں الہ آباد چلا آیا۔ الہ آباد آ کر پہلی چیز جو مجھ سے ہوئی وہ ایک رباعی ہوئی جس میں میں نے تم کو مخاطب کیا۔ معصوم، خلوص، باطنی کچھ بھی نہیں، وہ قرب، وہ قدر باہمی کچھ بھی نہیں، ایک رات کی جھڑپ، وہ جھک جھک سب کچھ، اور 8 برس کی دوستی کچھ بھی نہیں۔ سبتے حسن نے لکھا ہے، سبتے صاحب کے بارے میں یہ بات تو ہے کہ ان کی تحقیق ٹھکے ٹھکائی ہوتی ہے، کہ فراق ایک دفعہ لکھنؤ تشریف لائے تو شام کی بیٹھک مرزا جعفر حسین وکیل کے گھر پر تھی۔ جوش صاحب شمع محفل بنے اپنی نئی رباعیاں سنا رہے تھے۔ جوش صاحب جب 10-12 رباعیاں سنا چکے تو فراق سے نہ رہا گیا، بولے اب 4 مصروں کی بکواس بند کر۔ جوش صاحب بولے لالا ایسے 4 مصرے کہے گا تو خون تھوک دے گا۔ سب لوگ ہنسنے لگے، بات آئے گئی ہوں گے۔ دوسرے دن شام کو محفل جمی، دور شروع ہوا تو فراق صاحب نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور جوش کو مخاطب کر کے بولے ابے او ملیہ آباد کے پٹھان ذرا غور سے سن۔ تب انہوں نے 10-12 رباعیاں سنائی جو انہوں نے اسی دن کسی وقت کہی تھی۔ جاگ اٹھتے ہیں ہم لوگ کہ سو جاتے ہیں، پا جاتے ہیں کیا چیز کہ کھو جاتے ہیں، گم ہوتے ہیں جب تیرے تصور میں ہم اپنے سے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اے معنی کائنات مجھ میں آ جا، اے راز صفات و ذات مجھ میں آ جا، سوتا سنسار جھلملاتے تارے اب بھیگ چلی ہے رات مجھ میں آ جا۔ سبتے حسن کا کہنا ہے کہ رباعیاں سن کر جوش صاحب مبہوت ہو گئے اور اٹھ کر فراق کا منہ چومنے لگے۔ میرے بہت نیاز مندی اور بہت سیکھا میں چھوٹے بخاری صاحب سے، ذوالفقار علی بخاری، جنہیں ریڈیو بخاری بھی لوگ کہتے تھے۔ بخاری صاحب کی کتاب میں سے ایک ٹکڑا، جب جارج پنجم کا انتقال ہوا تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تمام پروگرام بند کر دو، صرف خبریں سناؤ
اور مغربی کلاسیکی موسیقی کے ریکارڈ بجاؤ، اور دیکھو خبریں سناتے وقت آواز میں خوش دلی نہ آ پائے، لہجہ ایسا اختیار کرو کہ جیسے تمہارا اپنا کوئی مر گیا۔ میں نے ایک کارندے کو اس بات پر مقرر کیا کہ سارا دن بغیر کچھ کہے سنے مغربی موسیقی کے ریکارڈ بجاتا رہے، اور آغا اشرف کو خبریں پڑھنے پر مامور کیا۔ اس زمانے کے اسٹوڈیو میں ایک گھنٹی لگی ہوتی تھی، اسے دائیں طرف گھماؤ تو اناؤنسر کی آواز سنائی دیتی تھی، اور بائیں طرف گھماؤ تو موسیقی کے اسٹوڈیو کا پروگرام سنائی دینے لگتا تھا۔ آغا اشرف کو سخت کھانسی آ رہی تھی، مگر اسی حالت میں بادشاہ سلامت کی علالت اور ان کی رحلت کا حال سنانے وہ مائکروفون کے سامنے آئے۔ خبروں کے دوران میں اعلان کیا، حضور ملک معظم نے انتقال سے تقریباً 5 منٹ پہلے فرمایا۔ یہاں ان کو کھانسی اٹھی تھی، انہوں نے جھٹ گھنٹی بائیں طرف گھما دی، موسیقی کے اسٹوڈیو کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہاں طبلہ نواز بابا ملنگ خان فرما رہے تھے، یہ میری ہتھوڑی کون حرامزادہ لے گیا ہے۔ چنانچہ جو فقرہ نشر ہوا وہ یہ تھا کہ حضور ملک معظم نے انتقال سے تقریباً 5 منٹ پہلے فرمایا، یہ میری ہتھوڑی کون حرامزادہ لے گیا۔ چلیے صاحب، خدا دے اور بندہ دے۔ غضب تو یہ ہوا کہ سرکار تو غضبناک ہو کر استفسار کرے کہ یہ کیا حرکت ہے، اور ہم کو بے اختیار ہنسی آ جائے۔ خدا خدا کر کے سر جیمز گرگ اور لارڈ ولنگٹن نے یہ معاملہ رفع دفع کرایا۔ میرے دوست علم الدین صاحب کو اقبال سے والہانہ عقیدت تھی، چنانچہ انہوں نے بمبئی میں یوم اقبال منانے کا انتظام کیا، اور اس انتظام میں حکیم مرزا حیدر بیگ دہلوی کو پیش رکھا۔ حکیم صاحب نے زندگی کے ساتھ ایسی حکمت عملی کی ہے کہ 1 نہ 2 4 بیویوں کے خاوند ہیں، ضعیف ہیں مگر کیا مجال کے خضاب کا استعمال چھوٹے۔ اگر چہرے کے رنگ کی سرخی میں فرق آ جائے تو ایسی دوا کھاتے ہیں کہ بلڈ پریشر بڑھ جائے، اور کالی خضابدار داڑھی کے اوپر پچکے ہوئے گال تانبے کی طرح تپتے ہوئے دکھائی دیں۔ حکیم صاحب نے دہلوی کا لفظ اپنے نام کے ساتھ محض اس لیے لگا رکھا ہے کہ ان کو دہلی سے محبت ہے، ورنہ اچھے خاصے پنجابی ہیں۔ انداز گفتگو اور لب و لہجہ سب کا سب پنجاب کا ہے۔ ایک مرتبہ جوش ملی آبادی میرے غریب خانے پر تشریف فرما تھے، شام کا وقت تھا، غروب آفتاب کا نظارہ، سمندر کی لہریں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ جوش صاحب ایسے کیف کے عالم میں شعر پڑھ رہے تھے کہ خود ان پر بھی کیفیت طاری ہو گئی۔ بس جوش اور میں اور جوش اور کیفیت میں ڈوبے ہوئے شعروں کی بارش، اتنے میں حکیم صاحب مرزا حیدر بیگ دہلوی تشریف لائے۔ جوش صاحب کی طبیعت کا دریا جب طغیانی پر ہو تو محفل میں زبان کھولتے ہوئے بڑے بڑوں کا زہرا آب ہوتا ہے، مگر حکیم صاحب پھر حکیم صاحب ہیں۔ فرمایا، وہ جوش صاحب میرا بھی ایک شعر سنیے۔ معلوم ہوتا ہے میں نے خاص ایسی مجلس کے لیے لکھا۔ عرض کرتا ہوں بخاری صاحب۔ ہاں جی، عرض کرتا ہوں۔ اور جی جوش صاحب عرض کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے، نگاہ و قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے۔ ہاں جی جوش صاحب، جی نگاہ و قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے۔ ہاں جی بخاری صاحب، نگاہ و قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے۔ عرض کرتا ہوں جوش صاحب، نگاہ قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے۔ ہاں جی جوش صاحب بولے، یہ بندہ والد عبدالغفور ہوتا ہے۔ ہمارا ملازم داس ہمارے ساتھ بمبئی آیا۔ ہم ملک کے شمالی حصے کے رہنے والے لوگ، داس مدراس کا باشندہ، لیکن اس شخص نے ہمارے طور طریقے، ہمارے یہاں کے آداب بہت جلد سیکھ لیے۔ ایک مرتبہ دلی سے استاد بندو خان مرحوم بمبئی تشریف لائے، میرے یہاں مقیم ہوئے۔ استاد بندو خان کو چانڈوں کا بہت شوق تھا، اس کے بغیر رہ نہ سکتے تھے، اور یہاں بمبئی میں یہ حالت کہ اس چیز کی فروخت قانوناً بند تھی، مگر داس نے کسی نہ کسی طرح اس کا بندوبست کر دیا۔ مجھے اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ داس کے اس حسن انتظام کا علم مجھے اس وقت ہوا جب استاد بندو خان کے
اس نشے کا بل ادا کرنا پڑا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، داس نے آ کر مجھے جگایا اور انگریزی میں کہا، استاد بندو خان ویری بیڈ مین، ویری بیڈ مین۔ میں ہی سن کر بہت گھبرایا، پوچھا کیا ہوا؟ داس بولا ان کے کمرے میں کوئی عورت ہے، میں نے ان کی باتوں کی آواز سنی ہے۔ میری سٹی گم ہو گئی، بہت غصہ آیا کہ استاد بندو خان کو پڑھاتے میں کیا سوچی۔ اپنے اس کمرے سے اٹھ کر بندو خان صاحب کے کمرے کے قریب گیا، کان لگا کر سنا، استاد کہہ رہے تھے، اری سو جا، یہاں میرے قریب آ کر سو جا، لے بس سو جا۔ پھر خاموشی، پھر آواز آئی، اری، پھر نیچے کو سرک گئی، یہاں اوپر، یہاں سو جا۔ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے دروازہ کھولا، بتی جلائی، استاد بندو خان مرحوم اپنی سارنگی کو گلے سے لگائے سو۔ استاد بندو خان کے ساتھ والے کمرے میں مرزا یگانہ مقیم تھے۔ مرزا صاحب کا میں پرانا نیاز مند ہوں، وہ میرے ہمیشہ کے موسم، میرے شعر پر بڑی کڑی نگاہ رکھتے تھے، اصلاح کبھی نہ فرماتے تھے، نہ کبھی کوئی مشورہ دیتے تھے۔ کوئی شعر پسند نہ آیا یا اس میں کسی قسم کا کوئی سکم دیکھا تو ہنستے تھے اور فرماتے تھے، آخر ہونا غلط چیئے کہیں کے، معنی پر غور نہ کیا، الفاظ کی راہ میں بہ گئے، الفاظ بھی کیسے، آ گئی دامے شنیدن جس قدر چاہیے بچھا۔ اس کے بعد زور کا تحقہ لگاتے، میں شرمندہ ہو کر رہ جاتا۔ میں ایک کتاب کی تدوین میں ان کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ شام کو ایک دن مرزا صاحب اور میں صحن میں بیٹھے تھے، مرزا صاحب غزلیں سناتے، میں جھوم رہا تھا۔ کہیں کوئی شعر میرے نزدیک غزل کے باقی شعروں کے مقابلے میں نرم دکھائی دیتا تو داد نہ دیتا، بس وہیں خاموش ہو جاتے۔ میری خاموشی پر مرزا صاحب کبھی تو فرماتے، ارے جاؤ تم کیا سمجھو، کبھی کہتے، اچھا بھائی یہاں ہم فیل ہو گئے۔ مرزا صاحب نے اپنی ایک نئی غزل سنائی جس کا مطلب تھا، بندہ وہ بندہ جو دم نہ مارے، پیاسا کھڑا ہو دریا کنارے۔ میں نے اس شعر کی بہت تعریف کی، ساتھ ہی فارسی کا یہ شعر پڑھا، تشنہ لب بر ساحل دریا ز غیرت جان ہم، گر بموج افتد گمان چین پیشانی مرا۔ یہ شعر سن کر مرزا صاحب کی حالت غیر ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روندو ہی آواز میں پوچھا، کس کا شعر ہے؟ میں نے عرض کیا، غالب کا۔ فرمایا، جھوٹ۔ استاد بندو خان کے برابر والا کمرہ میں نے مرزا صاحب کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، عمل کرنا تھا۔ ہفتوں بلکہ مہینوں میں ایک غزل کہتے تھے، ایک ایک شعر کو کئی کئی دن تک الٹ پلٹ کر دیکھتے تھے۔ ایک دن شام کو بندو خان صاحب، مرزا صاحب اور ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بندو خان نے مرزا صاحب سے پوچھا، یہ سارا دن، ساری شام آپ کمرے میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ استاد یگانہ چنگیزی نے فرمایا، شعر کہتا ہوں۔ بندو خان نے پوچھا، دن میں کتنے شعر کہہ لیتے ہیں؟ استاد یگانہ نے فرمایا، کبھی کبھی ایک شعر کہنے میں کئی ہفتے گزر جاتے ہیں۔ بندو خان بولے، ریاض کی کمی معلوم ہوتی ہے۔ موری عرض سنو دستگیر پیر، مائری کہوں کاسے میں اپنے جیا کی پیر، نیا باندھو رے کنارے دریا، مور مندر اب کیوں نہیں آئے۔ اس صورت سے عرض سناتے، درد بتاتے، نیا کھیتے، منت کرتے، رستہ تکتے، کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، اب جا کر یہ بھید کھلا ہے۔ جس کو تم نے عرض گزاری، جو تھا ہاتھ پکڑنے والا، جس جا لاگی ناؤ تمہاری، جس سے دکھ کا دارو مانگا، تورے مندر میں جو نہیں آیا وہ تو تم ہی تھے، وہ تو تم ہی تھے۔ خیر صاحب، میں ایک ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ابن انشا اردو کے 8 بک ورلڈ تھے۔ 8 بک ورلڈ انگریزی کے ابن انشا ہیں۔ ابن انشا کا کہنا تھا کہ اپنے آپ پر ہنسنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حوصلے کے ساتھ وقار کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔
وہ کہتے ہیں جو شخص اصل کا خاص شریف ہو اور شرافت محض اس کا پہناوا نہ ہو وہی ہنسی کا کھیل کھیل سکتا ہے. ابن انشا. گجراتی ادبی منڈل کے سیکرٹری تار محمد دکھیا میرے پاس آئے اور کہا کہ ہم گجراتی کے مشہور ادیب حضرت غبغب گھڑیالوی کی برسی منا رہے ہیں, آپ صدارت فرمائیے. ہم نے کہا دکھیا صاحب ہم انکار کر کے آپ کو مزید دکھیا تو بنانا نہیں چاہتے, لیکن گجراتی ہم نہیں جانتے اور غبغب صاحب کا نام بھی آج ہی سنا ہے. بولے جی کوئی بات نہیں, آج کل بہترین صدارت وہی لوگ کرتے ہیں جو موضوع کے متعلق کچھ نہ جانتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں بروئی صاحب نے اقبال کی شاعری پر ایک نہایت پرمغز تقریر کی اور بعد میں فرمایا کہ صاحب وہ نہ میں اردو جانتا ہوں نہ فارسی. ہم نے کہا بھائی ہر کوئی بروئی صاحب تو نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کے متعلق کچھ نہ جانتا ہو اس پر نہایت مدلل تقریر کر دے. کہنے لگے لیکن جی بیگم وقار النساء نون نے تو یوم اقبال اور نظر الاسلام کے مجموعی جلسے کی صدارت بھی کر ڈالی اور بڑی دل پذیر تقریر کی. ہم نے کہا بھائی ہم نہیں جانتے, کیا پتا وہ اردو فارسی اور بنگلہ وغیرہ کی شاعر فاضل ہوں. بولے جی نہیں, انہوں نے تو وضاحت کر دی کہ مجھے یہ زبانیں نہیں آتی, میں نے ان شاعروں کو پڑھا بھی نہیں, لیکن اتنا معلوم ہے کہ عمل کی تلقین کیا کرتے تھے. بس اے حاضرین جلسہ تم بھی عمل کیا کرو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت بیٹھا کرو. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا, السلام علیکم. ہم نے کہا بھائی ہماری کچھ مصروفیات ہیں, ہمیں معاف کرو. بولے آپ نہ گھبراتے ہیں انشاء صاحب, گھبرائیے نہیں, ہوں تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسے موقعوں پر کیا کچھ کہا جاتا ہے. کہیں آپ رکیں تو یہ بندہ لقمہ دینے کو تیار ہے, یا تو میں آپ کے کان میں کچھ بتا دیا کروں گا, یا آپ پانی پینے کے بہانے سن لیں, یا میں پرچی لکھ کر بڑھا دیا کروں. ہم نے کہا اچھا بھائی آپ مجبور کرتے ہیں, ورنہ ہمارا. جناب تار محمد دکھیا نے ہمارے گلے میں گوٹے کا چمکیلا ہار ڈالا جو غالباً اس سے پہلے کئی صدروں کے گلے کا ہار ہو چکا تھا, اور اس کے علاوہ مختلف منگنیوں اور شادیوں وغیرہ کے موقع پر استعمال ہو چکا تھا. بعد ازاں ہمارا اور ہمارے علم و فضل کی بے قراری کا ذکر کیا اور کہا کہ ہر چند انشا صاحب گجراتی زبان نہیں جانتے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ غبغب صاحب کا کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہوا, لیکن پھر بھی وہ غبغب کے مرحوم کے افکار اور شاعری پر گہری نظر رکھتے ہیں, اور انہوں نے باوجود بے پناہ مصروفیتوں کے تشریف لا کر ہماری عزت افزائی فرمائی ہے. اب میں انشا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خطبہ ارشاد فرمائیں. ہم نے پانی مانگا, سیکرٹری صاحب نے ایک گلاس آگے بڑھا دیا. ہم نے کہا پورا جگ چاہیے, وہ بھی آ گیا. ہم نے سیکرٹری صاحب کو ان کا فرض یاد دلایا اور پانی پی پی کر اپنے سامنے لکھے ہوئے پرچے پر نظر ڈالی اور یوں بولے کہ صاحب وہ حضرت غبغب گھڑیالوی کو کون ہے جو نہیں جانتا, پاکستان کے لیے ان کی خدمات فراموش نہیں کی جا سکتی. سیکرٹری نے پرچی دی, ان کا انتقال تو 1914 میں ہو گیا. حالانکہ وہ پاکستان بننے یا پاکستان کا نظریہ پیش ہونے سے بہت پہلے 1914 کی لڑائی میں داد شجاعت دیتے ہوئے کام آ گئے تھے. سرگوشی ہوئی, ان کا انتقال ملیریا سے ہوا تھا لڑائی میں. ہمارا مطلب ہے کہ 1914 کی جنگ کے دنوں میں ایک جان لیوا بیماری سے نبرد آزما ہوتے ہوئے ہم جب ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں, پرچی ملی وہ شاعر نہیں ناول نگار تھے جن کو غالب کی طرح وہ ذریعہ عزت نہیں سمجھتے تھے, اور ان کے ناولوں کی طویل فہرست پر نظر ڈالتے ہیں. پرچی ملی انہوں نے صرف ایک ناول لکھا, چوہے دان, جن میں سے صرف ایک چھپا, باقی ظہور میں نہ آئے تو یا چوہوں نے کھا لیے. تو ان کی عظمت ہمارے دل پر نقش ہو جاتی ہے. ان کے کمال فن کا اندازہ کرنا ہو تو ایک نظر ان کے ناول چوہے دان پر ڈالنی کافی ہے. پرچی ملی چوہے دان نہیں, چمنستان. واقعی پرچی پر چمنستان لکھا تھا, ہم نہ جانے کیوں چوہے دان ہو گیا. بہرحال اب ہم نے پانی پی پی کر ان کے حالات زندگی کی طرف سے گریز کیا. گھڑیالہ جس کی نسبت سے وہ گھڑیالوی کہلائے ایک مردم خیز قصبہ ہے,
کہ پرچی آئی گھڑیالہ کوئی قصبہ نہیں، غوغب صاحب کے بزرگ شاہی دربار میں گھڑیال بجایا کرتے تھے۔ یہ بات ایک مشہور نقاد نے ایک مضمون میں لکھی ہے، اسے پڑھ کر ہمیں ہنسی آئی، کیونکہ گھڑیالہ نام کا کوئی قصبہ گجرات میں ہے ہی نہیں۔ اصل میں غوغب صاحب کے بزرگ شاہی دربار میں گھڑیال بجایا کرتے تھے۔ یہ ادبی تاریخیں لکھنے والے بھی ذرا تحقیق نہیں کرتے، جو انٹ شنٹ جانتے ہیں لکھ دیتے ہیں۔ اردو کے مشہور شاعر حضرت شیوا چوڑ کانوی کے بارے میں بھی ڈاکٹر غمزدہ رضولوی نے لکھ دیا ہے کہ وہ چوہے پکڑا کرتے تھے، حالانکہ چوڑ کانا ایک قصبہ ہے جہاں کا اچار مشہور ہے۔ شیوا صاحب بڑے شیوا بیان شاعر تھے، آپ کو ان کے چند اشعار سناتا ہوں۔ زباں پہ بار خدا ہے کس کا نام آیا، یہ نذیر اکبر آبادی بھی خوب شاعر ہے۔ پرچی ملی، یہ یوم غب ہے، یوم نذیر اکبر آبادی ہے، لیکن افسوس یہ یوم نذیر اکبر آبادی نہیں، ورنہ ہم ان کی نظم بنجارہ نامہ کے چند بند آپ کو سناتے۔ خیر، ان کا صحیح نام ہم اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر کو مختصر کرتے ہیں کہ خدا نئی پود کے ادیبوں کو ان کی شاعری یا ناول نگاری یا جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اس کی تقلید کی توفیق دے، تاکہ وہ بھی اسی کی طرح آنکھیں کھول کر مظاہر قدرت کا مشاہدہ کریں جس طرح غوغب صاحب کرتے تھے۔ اقبال بھی تو کہہ گئے ہیں، کھول آنکھ فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ۔ سیکرٹری صاحب نے پرچی دی، غوغب صاحب تو نابینا تھے، لیکن یہ بعد از وقت آئی، اس لیے ہم نے اسے ایک طرف ڈال دیا اور پانی کا ایک گلاس پی کر تالیوں کے گونج پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اقبال کا صحیح مقام بھی انگریزی زبان ہی میں متعین کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کسی نہ کسی غیر ملکی کو بلایا جاتا ہے۔ اب کہ ایک یوم اقبال تو ایرانی کلچرل سینٹر میں منایا گیا، ایک ہم نے اپنے علم دوست احباب کے ساتھ مل کر اپنے کلب میں منایا۔ ہمیں صدارت کے لیے کسی غیر ملکی کی تلاش تھی۔ خوش قسمتی سے کسی نے ہمیں ہالینڈ کے ایک نکتہ دان مسٹر ہیگ راٹرڈیم سے ملا دیا، اور وہ صدارت پر راضی بھی ہو گئے۔ ہم نے کہا آپ کو کچھ اقبال کے متعلق بتا دیں۔ بولے واہ، اس مایہ ناز ہستی کو کون نہیں جانتا، اس نے فلسفہ خود ہی ایجاد کیا تھا نا، بس یہ بتا دیجئے کہ رہنے والے کہاں کے تھے۔ ہم نے کہا سیالکوٹ کے، جہاں کھیلوں کا سامان بنتا ہے۔ فرمایا مر گئے یا ابھی مرنا ہے؟ ہم نے کہا آپ کی اور ہماری خوش قسمتی سے مر گئے۔ بولے کیوں مر گئے؟ ہم نے کہا ہم خود بھی حیران ہیں کہ ملت کو ابتلا میں چھوڑ کر کیوں مرے۔ فرمایا میرا مطلب ہے کیسے مرے؟ ہم نے کہا حکیموں ڈاکٹروں کی دوائیں کھا کر مرے، لیکن آپ کو اس سے کیا مطلب، آپ ان کی شاعری اور شخصیت پر بولیے۔ اچھا کہنے لگے ٹھیک ہے، ذرا نام پھر سے بتا دیجیے، کیا نام آپ نے بتایا تھا؟ ایکو بلال کیا تھا؟ ہم نے کہا ایکو بلال نہیں بابا، اقبال، اقبال، ٹھیک سے یاد کر لو۔ مسٹر ہیگ راٹرڈیم نے اپنی پرمغز تقریر کا آغاز ہی سیالکوٹ سے کیا اور اس کی وجہ شہرت بیان کی۔ فرمایا اقبال بھی کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں کہہ گئے ہیں۔ آج کل تو فلسفہ خودی کی بہتات ہے، بلکہ اسے دساور بھیج کر زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے، لیکن ایجاد یہ اس شاعر نامی گرامی کی تھی۔ یہ فارسی اور اردو میں لکھتے تھے اور خوب لکھتے تھے۔ اے کاش ڈچ زبان کی شیرینی پر ان کی نظر گئی ہوتی تو اس میں لکھتے اور ہم ان کا مطالعہ کر سکتے۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کا اجالا زمانے میں پھیلائیں، جس طرح فلپس کمپنی کے بلب پھیلاتے ہیں، جن کی پاکستان میں نمائندگی کا شرف اس خادم کو حاصل ہے۔ یہ کمپنی صرف بلب ہی نہیں بلکہ ٹرانزسٹر، ٹیلی ویژن، ٹیوب لائٹیں، ہر طرح کا مال عمدہ بناتی ہے اور بے کفایت فراہم کرتی ہے۔ ہم نے ٹوکا کہ اصل موضوع پر آ جائیں۔ بولے وہ اقبال صاحب بہت بڑے اور مایہ ناز شاعر تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں مر گئے اور قوم کی نیا بھنور میں چھوڑ گئے۔ سنا ہے ڈاکٹروں اور حکیموں کی دوائیں کھا کر مر گئے۔ ابھی طبی سائنس کو ترقی اور کرنا ہے۔ فلپس کمپنی نے اس پر بھی ریسرچ کا شعبہ کھولا ہے۔ ہماری تحقیقات کامیاب ہو گئی تو آئندہ اچھے اچھے شاعر مرا نہیں کریں گے، صدیوں ایڑیاں رگڑا کریں گے اور ان کی جان نہیں نکلا کرے گی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارا نام لے کر اپنے ان محترم دوست کا، جنہوں نے مجھے اس عزت سے نوازا اور کرسی صدارت پر بٹھایا۔ بے شک اقبال سے مجھے بہت دلچسپی ہے اور میں اور بھی تقریر کرتا، لیکن افسوس ہال میں روشنی بہت کم ہے۔ اگر آپ لوگ فلپس کی ٹیوب لائٹیں استعمال کریں۔ ان کی تقریر کا آخری حصہ تالیوں کے شور میں ڈوب گیا
ठीक से सुना ना जा सका। जब भी अबरू दरे यार ने इरशाद किया, जिस बियाबा में भी होंगे चले आएंगे, दरगुला देकर तो शायद तुम्हें फिर देख सकें, बंद होगा तो सदा दे के चले जाएंगे। एक बिल्कुल नए लिखने वाले गुलाम अहमद फुरकत, मैं चूंकि खंगालता रहता हूँ चीजें, मुझे एक तरही मुशायरे के लिए गजल कहनी थी। दूसरे रोज रात को मुशायरा था। चुनाचे रात में जब घर भर सो गया तो मैंने चचा गालिब का एक मिसरा बार बार दोहराना शुरू किया कि नींद का एक दिन मुअय्यन है, मौत क्यों रात भर और फिर करवटें ले लेकर इन टुकड़ों को इस तरह गुनगुनाना शुरू किया, मौत क्यों रात भर, नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात भर नहीं, वो तो अब रात भर नहीं, हाय क्यों रात भर नहीं, किस लिए रात भर नहीं। जब इसके बाद भी तबीयत मौजू न हुई तो मैंने एक दूसरे बोलते हुए मिसरे से तबीयत पर साइकिल शुरू की। गुनगुनाते गुनगुनाते एक मिसरा खुद ब खुद मौजू हो गया, बेवफा तेरे लिए जान से जाना होगा। फिर उसे मैंने इस तरह पढ़ना शुरू किया, क्या फकत तेरे लिए जान से जाना होगा, हाय क्या तेरे लिए जान से, सिर्फ तेरे लिए जान। और उसके बाद भी बात न बनी तो मैंने मोमिन खां मोमिन के शेर को रगीना शुरू किया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा, तुम मेरे पास होते हो गोया बस तुम ही पास होते हो जब कोई दूसरा, घर में अब दूसरा नहीं तुम मेरे। उसके बाद जब तबीयत कदरे मौजूद हुई तो मैंने तरह के मिसरे को गुनगुनाना शुरू किया, रोकना तुमको एक कयामत है। मैं इस मिसरे पर गिरा लगाने में मसरूफ था कि मोहल्ले की एक पालतू बिल्ली जो अक्सर रात को कभी मेरे पास पाइंदी और कभी बेगम की पाइंदी आकर सो जाती थी, मेरे पलंग पर आ गई और मैं उसको थपथपा कर गजल मुकम्मल करने में मसरूफ हो गया। और गुनगुनाते गुनगुनाते शेर भी मौजू हुआ तो ये, तुम अज़ां होते ही चली जाना वरना मेरे लिए कयामत है। मैं इस शेर को ऊंचे नीचे सुरों में दोहरा रहा था कि फासले पर बेगम जिस चारपाई पर सो रही थी वहां एकदम चिड़चिड़ाहट हुई और बेगम कूद कर मेरी चारपाई की तरफ लपकी। बिल्ली इस अचानक फांद से खौफजदा होकर न जाने की तरफ भाग गई। बेगम साहबा ने मेरे लिहाज से निकलकर जो अंधेरे में किसी चीज को भागते हुए महसूस किया तो बिजली जलाकर उस तरफ दौड़ी और लगी घर का कोना कोना तलाश करने। मेरी समझ में ना आया कि क्या करूं। बेगम घर के गोशे गोशे में दौड़ दौड़ कर कोई चीज तलाश कर रही थी और मैं सब हैरान था कि इन्हें हुआ क्या, सोते सोते इन्हें क्या सूझी। हत्ता के तख्त और चारपाई के नीचे तक उन्हें बिजली की रोशनी में देखा और उसके बाद मेरे पास आकर बिल्कुल आपे से बाहर होकर बोली, हाँ अब बताइए आपने मेरे साथ शादी क्यों की? मैंने कहा खैरियत है, ये सोते वक्त तुमको ये ख्याल कैसे पैदा हुआ? कांपते हुए बोली, ख्याल को छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आपने मुझसे शादी क्यों की थी? मैंने कहा शादी का मकसद तो बहरहाल तुम भी समझती हो, यानी यही कि शादी सब करते हैं। उस पर और ज्यादा गर्म होकर बोली, आपको इसी वक्त बताना पड़ेगा कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए शादी क्यों की, बताइए और फौरन बताइए।
ان کے غصے کو کم کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ اس وقت ترکی بترکی جواب دینے کی بجائے کوئی ایسی بات کر دوں کہ جس سے سر دست ان کا غصہ اتر جائے، مگر ان ڈرامائی حالات میں میں اس درجہ غبی ہو گیا کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو میں نے کہا والد صاحب نے بھی شادی کی تھی۔ اس پر وہ اور فروختہ ہو کر بولی میں والد کو نہیں جانتی، میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ نے شادی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا شادی تو تقریباً تمہارے والد نے بھی کی تھی۔ بولی یہ آپ اپنا عیب چھپانے کے لیے باپ دادا پر پہنچ رہے ہیں۔ میں عرصے سے غور کر رہی تھی کہ یہ جو آپ ہر ایک کے سامنے اپنی نیند کا دکھڑا نہ آنے کا دکھڑا لے کر بیٹھتے ہیں، اس کی آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ آج معلوم ہو گیا کہ نیند کیوں نہیں آتی، ہائرے نیند نہیں آتی، وائرے نیند کیوں نہیں آتی، آج سارا کچا چٹا کھل گیا۔ میں نے کہا تو سمجھا نہیں۔ بولی سمجھ میں آتا تو یہ حرکتیں کرتے، ہائے کیا تیرے لیے جان سے جانا ہوگا، بائے کیا تیرے لیے جان سے جانا ہوگا۔ وہ حرکتیں جن کے لیے آپ 1.5 گھنٹہ تڑپ تڑپ کر گزارتے رہے، میں ایک ایک بات سن رہی تھی۔ تم میرے پاس سوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آخر وہ کمبخت کون ہے جو روز میرے سینے پر مونگ ڈلنے آ جاتی ہے؟ آج جب آپ اس سے یہ فرما رہے تھے تم اذان ہوتے ہی چلی جانا ورنہ میرے لیے قیامت ہے، وہ بھی میں سن رہی تھی۔ آخر جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے کہا کہ دیکھوں اس حرامزادی کو جو اس طرح رات کو دوسرے کا گھر تباہ کرتی ہے۔ وہ جھٹ نکل کر بھاگی۔ اس کے بعد وہ کانپتی ہوئی بولی وہ کمبخت گئی کدھر؟ یہ سن کر میں نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور کہا اچھا غصہ دھوپ ڈالو۔ ارے بھائی میں ایک غزل کہنے والا تھا، اس سلسلے میں طبیعت کو موزوں کر رہا تھا۔ جو چیز میرے پاس سے اٹھ کر بھاگی ہے وہ بلی تھی جو اکثر تمہارے پاس بھی تمہارے لحاظ میں آ کر بھی دبک جاتی ہے۔ مگر نہ جانے کیا بات ہے کہ اس واقعے کے بعد بیگم سوتے وقت اپنی بغل میں ایک ڈنڈا لے کر ضرور سوتی ہے۔